السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاعراف کی آیت 120 سے آج ترجمے کا آغاز کرتے ہیں۔ پیچھے ذکر تھا اس بات کا کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے جادوگروں کو بلایا تھا، اور ان جادوگروں نے آ کر اپنے فن کا مظاہرہ کیا اور بالآخر معجزے سے شکست کھائی۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام جو پیش کر رہے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ملا ہوا معجزہ تھا، لہذا جادوگروں نے پہچان لیا کہ یہ معجزہ ہے، جادو نہیں ہے۔ اس بنیاد پر انہوں نے سجدے میں گر گئے اور ایمان لائے، تو اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ فرمایا اور جادوگروں کا حال یہ ہوا گویا کسی چیز نے اندر سے انہیں سجدے میں گرا دیا، کہنے لگے ہم نے مان لیا رب العالمین کو، اس رب کو جسے موسیٰ اور ہارون مانتے ہیں۔ جادوگروں کا ایمان لے آنا اور یہ اعلان کر دینا کہ گویا یہ جو الزام لگایا گیا ہے کہ جادو ہے موسیٰ علیہ السلام جو پیش کر رہے ہیں، تو وہ سب جو تدبیر اور جو چال اس نے چلی تھی فرعون نے، وہ ساری کی ساری اس پر الٹ گئی۔ تو اس کے تدارک کے لیے فرعون نے کہا، یعنی اب فوراً ہی اس نے پینترا بدلا اور ان سے کہا جو ایمان لے آئے تھے جادوگر، فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ یقیناً یہ کوئی خفیہ سازش تھی جو تم لوگوں نے اس دارالسلطنت پہ کی تاکہ اس کے مالکوں کو اقتدار سے بے دخل کر دو۔ اچھا، تو اس کا نتیجہ اب تمہیں معلوم ہوا جاتا ہے، میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواؤں گا اور اس کے بعد تم سب کو سولی پر چڑھاؤں گا۔ انہوں نے جواب دیا بہرحال ہمیں پلٹنا اپنے ربی کی طرف ہے، تو جس بات کا ہم سے انتقام لینا چاہتا ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہمارے رب کی نشانیاں جب ہمارے سامنے آ گئی تو ہم نے انہیں مان لیا۔ اے رب ہم پر صبر کا فیضان کر اور ہمیں دنیا سے اٹھا تو اس حال میں کہ ہم تیرے فرما بردار ہوں۔ تو یہ جو چال فرعون نے چلی تھی پانسا پلٹتے دیکھ کر کہ یہ تو معاملہ الٹا ہو گیا، تو جادوگر خود ایمان لے آئے، لہذا جو مجمع لگا تھا سارا، اس سارے مجمع نے تو موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت کو پہچان لیا، دیکھا، تو اس نے فوراً ہی اس کو سازش قرار دے دیا، اور سازش قرار دینے کے بعد سخت ترین سزا کی بات کی۔ اس کا خیال تھا کہ شاید اب جو ہے یہ جادوگر جو ہے یہ جسمانی عذاب اور قتل کی دھمکی جو ہے اس سے مروب ہو جائیں گے اور جو ہے تسلیم کر لیں گے جو الزام وہ لگا رہا ہے۔ لیکن یہ چال بھی الٹی پڑ گئی، جادوگروں نے اپنے آپ کو ہر سزا کے لیے پیش کر کے ثابت کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام پر جو وہ ایمان لائے ہیں یہ دل سے ایمان لائے، اس صداقت کو انہوں نے پہچان لیا ہے۔ اور پھر یہ بات بھی سامنے آ جاتی ہے کہ جادوگروں کا جو کل تک جادوگر تھے اور آج مخلص مومن بن گئے تھے، ان کا معاملہ کس طرح سامنے آتا ہے کہ ذرا دیر کے اندر ان کی سیرت میں کتنا بڑا انقلاب پیدا ہوا ہے۔ تو یہ ایمان کا نتیجہ ہے، ایمان کا ثمرہ ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ ہر تکلیف سہنے کے لیے تیار ہیں لیکن ایمان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب انہیں دھمکی دی ہے فرعون نے، اور فرعون اس وقت کا بادشاہ ہے اور یہ اس کے پاس اقتدار ہے، یہ طاقت ہے کہ وہ اپنے دھمکی پر عمل کر سکتا ہے، تو جب اس نے کہا ہے کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا اور تمہیں سولی چڑھا دوں گا، تو یہ کوئی مذاق نہیں تھا۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے فرعون کی اس دھمکی کو اور اس کی گویا کہیے کہ اس فیصلے کو انہوں نے پریکار سے زیادہ اہمیت نہیں دی، کوئی اس پر دباؤ میں نہیں آیا، کہہ دیا کہ ٹھیک ہے ہم مرنے کے لیے تیار ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچیں گے، اور اللہ سے دعا کی کہ ہم پر صبر کا فیضان کر، یعنی ہم اس کے مقابلے میں کوئی کمزوری نہ دکھائیں بلکہ ڈٹے رہیں۔ تو یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ ایمان اگر دل میں اتر جائے تو آدمی ایمان کے لیے جان قربان کر دیتا ہے، جان بچانے کے لیے ایمان کو نہیں چھوڑتا ہے۔ تو یہ ہمارے سامنے یہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال رکھ دی ہے۔ فرمایا اس کے بعد فرعون سے اس کی قوم کے سرداروں نے کہا کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ ملک میں فساد پھیلائیں اور وہ تیری اور تیرے معبودوں کی بندگی چھوڑ بیٹھے؟ فرعون نے جواب دیا میں ان کے بیٹوں کو قتل کراؤں گا اور ان کی عورتوں کو جیتا رہنے دوں گا، ہمارے اقتدار کی گرفت ان پر مضبوط ہے۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے
اور آخری کامیابی انہی کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کریں۔ اس کی قوم کے لوگوں نے کہا تیرے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے جاتے تھے اور اب تیرے آنے پر بھی ستائے جا رہے ہیں۔ اس نے جواب دیا قریب ہے وہ وقت کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تم کو زمین میں خلیفہ بنائے، پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ تو یہ دور آزمائش ہے، اس سے گزرنا ہے اور اس کے اندر جو ہے حوصلہ رکھ کے اپنی موقع پر جمے رہنا ہے۔ تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہی کامیابی عطا فرما دے گا اگر تم نے صبر و ثبات کا دامن نہ چھوڑا۔ اور پھر یہ بات بھی بتا دی کہ دشمن کو ہلاک کر کے تمہیں اقتدار دے اور تمہیں زمین کے اوپر خلیفہ بنا دے، اور یہ بھی کس لیے ہے؟ تاکہ دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ تو ہر دو حال میں انسان کی آزمائش ہے، یعنی جب تکلیف میں، مصیبت میں، مغلوبیت میں، تب بھی آزمائش ہے کیا کرتا ہے، اور جب اللہ غالب کر دیتا ہے، اختیار عطا فرماتا ہے، تب بھی آزمائش ہے کہ اب اس کو پانے کے بعد کیا کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، کہ اچھی اور بری حالت میں مبتلا کر کے، اچھے اور برے حالات میں مبتلا کر کے ہم تمہاری آزمائش کر رہے ہیں۔ تو مشکلات بھی آزمائش ہیں، اور آسانیاں اور سہولتیں اور فراوانیاں اور اقتدار اور اختیار بھی آزمائش ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی ہے کہ اور پھر اللہ کے پاس پہنچ کر اس کا بدلہ ہے۔ آگے فرمایا ہم نے فرعون کے لوگوں کو کئی سال تک قحط اور پیداوار کی کمی میں مبتلا رکھا، شاید کہ ان کو ہوش آئے، مگر ان کا حال یہ تھا کہ جب اچھا زمانہ آتا تو کہتے کہ ہم اسی کے مستحق ہیں، اور جب برا زمانہ آتا تو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو اپنے لیے فال بد ٹھہراتے، حالانکہ در حقیقت ان کی فال بد تو اللہ کے پاس تھی، مگر ان میں سے اکثر بے علم تھے۔ انہوں نے موسیٰ سے کہا تو ہمیں مسحور کرنے کے لیے خواہ کوئی نشانی لے آئے، ہم تو تیری بات ماننے والے نہیں ہیں۔ آخرکار ہم نے ان پر طوفان بھیجا، ٹڈی دل چھوڑے، سرسریاں پھیلائیں، بیڑک نکالے اور خون برسایا، یہ سب نشانیاں الگ الگ کر کے دکھائیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مختلف جو زمانہ ان کا تھا یہ مہلت کا، تو اس میں ایک عذاب آتا، اور پھر جب وہ موسیٰ علیہ السلام سے دعا کراتے اور کہتے کہ اچھا اب مان لیں گے، تو کچھ وقت کے لیے اسے ہٹا دیا جاتا، اور اس کے بعد جب پھر وہ اپنے پرانے اس پر یہی چلے جاتے، نہ مانتے، تو اللہ دوسرے نشانی دکھاتا ہے، دوسرا جو ہے تنبیہ، دوسرا عذاب ان پر آ جاتا۔ تو یہ الگ الگ کر کے اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ عذاب آئے۔ فرمایا مگر وہ سرکشی کیے چلے گئے، وہ بڑے ہی مجرم لوگ تھے، جب کبھی ان پر بلا نازل ہو جاتی تو کہتے کہ اے موسیٰ تجھے اپنے رب کی طرف سے جو منصب حاصل ہے اس کی بنا پر ہمارے حق میں دعا کر، اگر اب کہ تو ہم پر سے یہ بلا ٹلوا دے تو ہم تیری بات مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ بھیج دیں گے۔ مگر جب ہم ان پر سے اپنا عذاب ایک وقت مقرر تک کے لیے جسے وہ بہرحال پہنچنے والے تھے ہٹا لیتے تو وہ یکلخت اپنے عہد سے پھر جاتے، تب ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا، کیونکہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا اور ان سے بے پرواہ ہو گئے تھے۔ تو یہ کیفیت ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے مختلف انہیں نشانیاں دکھائیں، گویا یہ عذاب بھی ایک نشانی تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مگر ان کا طرز عمل ہر نشانی کے بعد جو ہے پلٹنے کی بات کرتے، لیکن پھر جو ہے انکار کر دیتے، پھر تکبر میں مبتلا ہو جاتے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں حتمی عذاب سے یعنی دوچار کیا، غرق کر دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان کی جگہ ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور بنا کر رکھے گئے تھے اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا جسے ہم نے برکتوں سے مالا مال کیا تھا۔ یہ کون سی سرزمین ہے؟ مصر نہیں ہے، یہ مصر سے تو نکل کے آ گئے تھے یہ لوگ، یہ بنی اسرائیل کو اللہ نے فلسطین کی سرزمین کا وارث بنایا۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر فلسطین اور شام کی سرزمین کو اللہ تعالیٰ نے برکتوں والی زمین قرار دیا ہے۔ آج وہی زمینیں جو ہیں گویا کہیے کہ آزمائش کے دور سے گزر رہی ہیں، شام کے اندر بھی جو حالات ہیں اور فلسطین کے اندر بھی جو حالات ہیں، انشاءاللہ اسلامی انقلاب کا سورج یہاں سے طلوع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس طرح بنی اسرائیل کے حق میں تیرے رب کا وعدہ خیر پورا ہوا، کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا تھا، اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ برباد کر دیا جو وہ بناتے اور چڑھاتے تھے۔ بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر سے گزار دیا، پھر وہ چلے اور راستے میں ایک ایسی قوم پر ان کا گزر ہوا جو اپنے چند بتوں کی گرویدہ بنی ہوئی تھی۔ کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا معبود بنا دے جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں۔ موسیٰ نے کہا تم لوگ بڑی نادانی کی باتیں کرتے ہو، یہ لوگ جس طریقے کی پیروی کر رہے ہیں وہ تو برباد ہونے والا ہے، اور جو عمل وہ کر رہے ہیں وہ سراسر باطل ہے۔ پھر موسیٰ نے کہا کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود تمہارے لیے تلاش کروں، حالانکہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں دنیا بھر کی قوموں پر فضیلت بخشی ہے۔
اور اللہ فرماتا ہے وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرعون والوں سے تمہیں نجات دی، جن کا حال یہ تھا کہ تمہیں سخت عذاب میں مبتلا رکھتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے۔ اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے ہم نے موسیٰ کو 30 شب و روز کے لیے کوہ سینا پر طلب کیا اور بعد میں 10 دن کا اور اضافہ کر دیا۔ اس طرح اس کے رب کی مقرر کردہ مدت پورے 40 دن ہو گئی۔ موسیٰ نے چلتے ہوئے اپنے بھائی ہارون سے کہا میرے پیچھے تم میری قوم میں میری جانشینی کرنا اور ٹھیک کام کرتے رہنا اور بگاڑ پیدا کرنے والوں کے طریقے پر نہ چلنا۔ جب وہ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر پہنچا اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا تو اس نے التجا کی کہ اے رب مجھے یارائے نظر دے کہ میں تجھے دیکھوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ہاں ذرا سامنے کے پہاڑ کی طرف نظر کر دیکھ، اگر وہ اپنی جگہ قائم رہ جائے تو البتہ تو مجھے دیکھ سکے گا۔ چنانچہ اس کے رب نے جب پہاڑ پر تجلی کی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ غش کھا کر گر پڑا۔ جب ہوش آیا تو بولا پاک ہے تیری ذات، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور سب سے پہلا ایمان لانے والا میں ہوں۔ یعنی کس بات پر؟ ویسے تو ہے مومن ہے، رسول اللہ کے کس بات پر؟ کہ اللہ کو دیکھا نہیں جا سکتا۔ پھر کہتے ہیں آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ میں نے تمام لوگوں پر ترجیح دے کر تجھے منتخب کیا کہ میری پیغمبری کرے اور مجھ سے ہم کلام ہو، بس جو کچھ میں تجھے دوں اسے لے اور شکر بجا لا۔ اس کے بعد ہم نے موسیٰ کو ہر شعبہ زندگی کے متعلق نصیحت اور ہر پہلو کے متعلق واضح ہدایت تختیوں پر لکھ کر دے دی اور اس سے کہا کہ ان ہدایات کو مضبوط ہاتھوں سے سنبھال اور اپنی قوم کو حکم دے کہ ان کے بہتر مفہوم کی پیروی کریں۔ اسی کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ سینا پر طلب کیا تھا تاکہ شریعت ان کو دی جائے جس کے مطابق پھر اب وہ اپنا سارا نظام چلائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے انہیں وہاں بلایا تھا، وہ 40 روز کا وقت جو ہے وہاں انہوں نے بسر کیا تھا۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتائی ہے۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان قریب میں تمہیں فاسقوں کے گھر دکھاؤں گا، میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا جو بغیر کسی حق کے زمین میں بڑے بنتے ہیں۔ وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں کبھی اس پر ایمان نہ لائیں گے، اگر سیدھا راستہ ان کے سامنے آئے تو اسے اختیار نہ کریں گے اور اگر ٹیڑھا راستہ نظر آئے تو اس پر چل پڑیں گے، اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے بے پرواہی کرتے رہے۔ ہماری نشانیوں کو جس کسی نے جھٹلایا اور آخرت کی پیشی کا انکار کیا اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ کیا لوگ اس کے سوا کچھ اور جزا پا سکتے ہیں کہ جیسا کریں ویسا بھریں؟ آخرت کیا ہے؟ آدمی کے عمل کا نتیجہ، یعنی آج کے دن دنیا میں جو عمل کرے گا اس کا نتیجہ اس کے سامنے آئے گا۔ تو یہی بات کہ وہاں کچھ اور نہیں ہے، جیسا کرو گے ویسا نتیجہ سامنے آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ کے پیچھے اس کی قوم کے لوگوں نے اپنے زیوروں سے ایک بچھڑے کا پتلا بنایا، یعنی جن 40 دنوں کے لیے جب وہ باہر تھے یہاں کوہ سینا پر طلب کیے گئے تھے تو اس دوران میں یہ قوم نے جو ہے یہ حرکت کی ہے۔ پہلے بھی انہوں نے کہا تھا اس جو بچھڑے کو معبود بنائے ہوئے لوگ بیٹھے تھے کہ ہمیں بھی ایسا بنا دو، تو یہ گائے پرستی کا ایک مرض تھا جو انہیں لگ گیا تھا۔ یہ جن لوگوں کے درمیان رہے تھے مصر کے اندر تو اس سے ان کے اندر یہ چیز پیدا ہوئی تھی۔ بہرحال یہاں بھی اس کی تفصیل دوسرے مقام پر آئے گی کہ سامری نے جس طرح سے یہ کام کیا تھا اور انہیں گویا کہ یہ کہ اس طرف ڈال دیا اور لگ گئے اس کام میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ کے پیچھے اس کے قوم کے لوگوں نے اپنے زیوروں سے ایک بچھڑے کا پتلا بنایا جس میں سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی۔ کیا انہیں نظر نہ آتا تھا کہ وہ نہ ان سے بولتا ہے نہ کسی معاملے میں ان کی رہنمائی کرتا ہے، مگر پھر بھی انہوں نے اسے معبود بنا لیا۔ وہ سخت ظالم تھے۔ پھر جب ان کی فریب خوردگی کا طلسم ٹوٹ گیا اور انہوں نے دیکھ لیا کہ در حقیقت وہ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہم سے درگزر نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ ادھر سے موسیٰ غصے اور رنج میں بھرا ہوا پلٹا۔ یہ بات کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہیں بتا دیا تھا کہ تمہارے پیچھے تمہاری قوم گمراہی میں مبتلا ہو گئی ہے، یہ بات آگے آئے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات پتہ چل گئی تھی آنے سے پہلے کہ یہاں کیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادھر سے موسیٰ غصے اور رنج میں بھرا ہوا اپنی قوم کی طرف پلٹا، آتے ہی اس نے کہا
بہت بری جانشینی کی تم لوگوں نے میرے بعد، کیا تم سے اتنا صبر نہ ہوا کہ اپنے رب کے حکم کا انتظار کر لیتے اور تختیاں پھینک دیں اور اپنے بھائی ہارون کے سر کے بال پکڑ کر اسے کھینچا؟ ہارون نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، ان لوگوں نے مجھے دبا لیا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے، بس تو دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے اور اس ظالم گروہ کے ساتھ مجھے شامل نہ کر۔ یعنی ہارون علیہ السلام نے ان کی مخالفت کی ہے، یعنی اس معاملے میں روکا ہے ان کو، لیکن بات یہاں تک بڑھ گئی ہے کہ گویا یہ صورتحال پیدا ہو گئی کہ اتنا فساد ایسا ہو جائے کہ جس میں گویا یہ بنی اسرائیل وہیں آپس میں لڑ مریں، تو اس لیے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے آنے کا انتظار کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تب موسیٰ نے کہا اے رب مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، تو سب سے بڑھ کر رحیم ہے۔ جواب میں ارشاد ہوا کہ جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا وہ ضرور اپنے رب کے غضب میں گرفتار ہو کر رہیں گے اور دنیا کی زندگی میں ذلیل ہوں گے۔ جھوٹ گھڑنے والوں کو ہم ایسے ہی سزا دیتے ہیں، اور جو لوگ برے عمل کریں پھر توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو یقیناً اس توبہ اور ایمان کے بعد تیرا رب درگزر اور رحم فرمانے والا ہے۔ پھر جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے وہ تختیاں اٹھا لیں جن کی تحریر میں ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور اس نے اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو منتخب کیا تاکہ وہ اس کے ساتھ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر حاضر ہوں، یعنی کوہ سینا پر جائیں اور یہ جو جرم کیا تھا اس پر اللہ سے معافی مانگیں، تو اس لیے وہ لے کر ان کو چلے۔ جب وہ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر وہاں حاضر ہوا، جب ان لوگوں کو ایک سخت زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ نے عرض کیا اے میرے سرکار، اے میرے رب، آپ چاہتے تو پہلے ہی ان کو اور مجھے ہلاک کر سکتے تھے، کیا آپ اس قصور میں جو ہم میں سے چند نادانوں نے کیا تھا سب کو ہلاک کر دیں گے؟ یہ تو آپ کی ڈالی ہوئی ایک آزمائش تھی جس کے ذریعے سے آپ جسے چاہتے ہیں گمراہی میں مبتلا کر دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ہدایت بخش دیتے ہیں۔ ہمارے سرپرست تو آپ ہی ہیں، بس ہمیں معاف کر دیجئے اور ہم پر رحم فرمائیے، آپ سب سے بڑھ کر معاف کرنے والے ہیں، اور ہمارے لیے اس دنیا کی بھلائی بھی لکھ دیجئے اور آخرت کی بھی، ہم نے آپ کی طرف رجوع کر لیا۔ جواب میں ارشاد ہوا سزا تو میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں، مگر میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے اور اسے میں ان لوگوں کے حق میں لکھوں گا جو نافرمانی سے پرہیز کریں گے، زکوٰۃ دیں گے اور میری آیات پر ایمان لائیں گے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے اس مقام پر اس موقع پر کہی۔ اب درمیان میں اللہ تعالیٰ یہ بات یہاں کہتے ہیں الذین یتبعون الرسول النبی الامی، تو اسے کہتے ہیں جملہ مترادف درمیان میں آ جاتا ہے کہ بات کرتے کرتے درمیان میں بھی ایک بات اللہ نے موقع کی مناسبت سے کہی، تو فرمایا پس آج یہ رحمت ان لوگوں کا حصہ ہے جو اس پیغمبر نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کریں گے۔ یعنی کل ان سے یہ بات سنائی تھی تو درمیان میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسی اصول کی بنیاد پر آج یہ رحمت ان لوگوں کے حصے میں آئے گی جو اس نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے اور ان کی پیروی اختیار کریں گے، جس کا ذکر انہیں اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے۔ یعنی آج کے یہود و نصارہ انہیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اب یہ معاملہ کہ اللہ کی رحمت کیسے ملے گی، اس نبی پر اس رسول پر ایمان لاؤ، اور فرمایا اور وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے، یعنی یہ رسول اور بدی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے، اور ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے، اور وہ بندشیں کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے۔ یعنی ان کے فقیہوں نے اپنی قانونی موشگافیوں سے، ان کے راہبوں نے اپنے زہد کے مبالغوں سے، ان کے جاہل عوام نے اپنے توہمات سے اور خود ساختہ حدود و ضوابط سے ان کی زندگی کو جن بوجھوں تلے دبا لیا تھا، تو رسول کے آنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ رسول ان سارے بگاڑ کو ختم کر دیتا ہے جو لوگوں نے از خود اپنے اوپر لاد لیے ہوتے ہیں، تو یہ اور صحیح اور حقیقی دین ان کے سامنے رکھتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ رسول جو ہے ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے، اور وہ بندشیں کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے، یعنی جو انہوں نے از خود اختیار کر رکھا تھا۔ فرمایا لہٰذا جو لوگ اس پر ایمان لائیں اور اس کی حمایت و نصرت کریں اور اس روشنی کی پیروی اختیار کریں جو اس کے ساتھ نازل کی گئی ہے، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ صرف ایمان کی بات نہیں کی اللہ نے، دیکھیے کیا بات ہو رہی ہے، فالذین آمنوا بہ، پہلی بات کیا ہے کہ ایمان لائیں اس کے اوپر، یہ ضروری ہے، پہلا معاملہ یہ۔ پھر اس کے بعد کیا کہا، وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، دوسرا کام کیا ہے کہ جس کام کو لے کر رسول کھڑا ہوا ہے اس کام میں اس کی حمایت کی جائے، اس کا ساتھ دیا جائے اور اس کی مدد کی جائے،
اور پھر تیسری بات یہ بتائی وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور جو نور یعنی جو کتاب جو شریعت اللہ تعالیٰ نے رسول کو دی ہے اس پر ایمان، اس پر اس کی اتباع بھی کی جائے، اس کی پیروی کی جائے، تو یہ سارے کام کرنے سے آدمی کو نجات ملے گی۔ یعنی صرف ایمان کی بات نہیں، ایمان لا کر ایمان کے تقاضے بھی پورے کرنا، جیسا کہ آج وہ مشن ہمارے سامنے ہے جو رسول نے اپنی زندگی میں پورا کیا، یعنی اللہ کے دین کو اللہ کی زمین پر قائم کیا، اللہ کے بندوں پر قائم کیا۔ یہی کام ہے جو آج امت کے ذمے ہے اور اسے اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہوگا۔ یہی رسول کی مدد اور اللہ کی مدد اللہ تعالیٰ اسے قرار دیتے، آگے یہ بات آئے گی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا کہ کہو کہ اے انسانوں، میں تم سب کی طرف اس اللہ کا پیغمبر ہوں جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے۔ بات کیا ہو رہی ہے؟ آیت دیکھیے، قل، آپ کہہ دیجئے، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، یا ایھا العرب نہیں کہا، یا ایھا القوم نہیں کہا، بلکہ یا ایھا الناس، سارے انسانوں کی بات ہے یہ۔ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، آپ کی رسالت دنیا کے تمام انسانوں کے لیے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہے۔ یعنی کوئی رسول کوئی نبی اب نہیں آئے گا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی اب سب کے لیے رسول ہیں، سب کے لیے ہادی ہیں۔ اسی امت کے اندر سب کو رہنا، جو بھی مسلمان ہوگا اس امت کے اندر آئے گا۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ میں کہہ دو کہ میں تمام انسانوں سے کہ میں تم سب کی طرف اس اللہ کا پیغمبر ہوں جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہی زندگی بخشتا ہے وہ اور وہی موت دیتا ہے، بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر جو اللہ اور اس کے ارشادات کو مانتا ہے، اور پیروی اختیار کرو اس کی، امید ہے کہ تم راہ راست پالو گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم، اب اس کے بعد پھر وہی بات شروع ہو گئی جہاں سے بات ختم کی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو ان کی سرگزشت تھی، تو آگے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو حق کے مطابق ہدایت کرتا اور حق ہی کے مطابق انصاف کرتا تھا، اور ہم نے اس قوم کو 12 گھرانوں میں تقسیم کر کے انہیں مستقل گروہوں کی شکل دے دی تھی۔ اور جب موسیٰ سے اس کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے اس کو اشارہ کیا کہ فلاں چٹان پر اپنی لاٹھی مارو، چنانچہ اس چٹان سے یکایک 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر گروہ نے اپنے پانی لینے کی جگہ یعنی اپنا مشرب اس کو متعین کر لیا۔ سورہ بقرہ میں یہ مضمون گزر چکا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا، ان پر منو سلوہ اتارا، کھاؤ وہ پاک چیزیں جو ہم نے تم کو بخشی ہیں، مگر اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا تو ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ آپ اپنے اوپر ظلم کرتے رہے۔ جو نافرمانی کی، اللہ کی نعمتوں کو پا کر اس کا کفران کیا، تو اس کا نقصان کسے پہنچا؟ خود ان کو پہنچا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد کرو وہ وقت جب ان سے کہا گیا تھا اس بستی میں جا کر بس جاؤ اور اس کی پیداوار سے اپنے حسب منشا روزی حاصل کرو، اور ہتتن ہتتن کہتے جاؤ، اور شہر کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو، ہم تمہاری خطائیں معاف کریں گے اور نیک رویہ رکھنے والوں کو مزید فضل سے نوازیں گے۔ مگر جو لوگ ان میں سے ظالم تھے انہوں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کے ظلم کی پاداش میں ان پر آسمان سے عذاب بھیج دیا۔ یہ مضمون پورا کا پورا پیچھے ہم نے پڑھا سورہ بقرہ میں کہ جب ان سے کہا تھا کہ ہتتن، اور ہتتن کا مطلب وہاں کیا تھا کہ معافی کا اعلان کرتے جاؤ، عام معافی کا، یا اللہ سے معافی مانگتے ہوئے جاؤ، یعنی جو اللہ نے فتح دی ہے تو اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار کرتے ہوئے اور حمد و ثنا کرتے ہوئے، معافی مانگتے ہوئے، معافی کا اعلان کرتے ہوئے جاؤ، نہ کہ اکڑتے ہوئے اور ذوب دکھاتے ہوئے۔ تو یہ بات اس میں اللہ نے بتائی ہے۔ آگے فرمایا اور ذرا ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی، انہیں یاد دلاؤ وہ واقعہ کہ وہاں کے لوگ سبت یعنی ہفتے کے دن احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے، اور یہ کہ مچھلیاں سبت ہی کے دن ابھر کر سطح پر ان کے سامنے آتی تھی اور سبت کے سوا باقی دنوں میں نہیں آتی تھی۔ یہ اس لیے ہوتا تھا کہ ہم ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈال رہے تھے۔ سبت کی بات کئی مرتبہ پیچھے گزری ہے، تو سبت یہ ہفتے کے دن کو کہتے ہیں، ہفتے کا دن ہے سبت۔ تو بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم تھا، ان کی شریعت میں یہ بات تھی کہ ہفتے کے دن کوئی ایسا کام نہیں کریں گے سوائے عبادت کے، کوئی کاروبار، کوئی دنیاوی ایسا کام جو عام حالات کے اندر کیا جاتا ہے، شکار کرنا، ساری یہ جو چیزیں ہیں ان کو ممنوع قرار دے کر صرف اس کو عبادت کے لیے مخصوص کیا گیا۔ اس کو ہم اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں
جیسے جمعے کی نماز کے وقت ہمیں اللہ تعالیٰ نے تاکید کی ہے کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے تو کیا کرو، جب نودی علیہ الصلاۃ من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، تجارت چھوڑ دو، کاروبار چھوڑ دو، یعنی ہر مصروفیت چھوڑ دو. یہ نہیں آدمی کہا بھائی کاروبار نہیں کر رہا، کچھ اور کر رہا ہوں، کوئی خدمت بجا لا رہا ہوں، تو کہا کوئی کام نہیں، بلکہ کیا کرنا ہے، نماز کی طرف دوڑو. یہ کام کیا. تو جب جمعے کی اذان ہو جائے تو وہاں جا کے نماز ادا کرنے تک سب بند، سارا کاروبار، ساری جو مصروفیت ختم. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے صرف اتنا ہے. نماز کے بعد فارغ ہو گئے تو کہا کہ اب جاؤ اور جا کے اپنا کام دھندہ شروع کر دو، بس اللہ کو یاد کرو. تو یہ ساری بات سورہ جمعہ میں ہے. لیکن ان کے لیے یہ بات صرف اتنی نہیں تھی کہ جمعے کی نماز، بلکہ سارا دن تھا ان کے لیے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنا ہم پر فضل کیا ہے، تو ہمیں آسان کیا. بہرحال ان کے لیے یہ پابندی تھی کہ پورے دن یہ اسی طرح سے گزاریں گے. تو اب ان کا معاملہ یہ تھا کہ یہ کھلم کھلا اس کی خلاف ورزی کرنے لگے. اور ہم بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں بھی یہ اس کی پابندی اس طرح نہیں ہو رہی ہے جس طرح ہونی چاہیے. جمعے کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی کہا ہے. تو بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے یہ ایک ایسی بستی کی روداد ہے جو سمندر کے کنارے تھی اور مچھلیاں پکڑنے کا کام کرتی تھی. اب جب انہوں نے اس سبت کے دن کی خلاف ورزی شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی آزمائش اور سخت کر دی کہ اب ہفتے کے دن ہی زیادہ جو ہے گویا کہیے کہ مچھلیاں سامنے آ رہی ہیں. گویا وہی کہیے کہ جیسے جب کاروبار بند کرنے کا وقت تو جبھی گاہک آنے شروع ہو جائے تو کیا کریں گے، کام بند کریں گے. یہ نہیں کہ بھائی اب تو کیا کریں، اسی وقت زیادہ لوگ آ گئے اور گاہک کا کچھ پتہ نہیں ہے. تو یہ کہا تو اللہ تعالیٰ کا جب حکم ہے تو سب چھوڑا جائے گا. تو یہ آزمائش کا سخت ہو جانا ہوتا ہے جب لوگ آزمائش اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے، اس کی آزمائشوں کو اس کے اندر جو ہے کامیاب ہونے کی کوشش نہیں کرتے. تو نافرمانیاں آزمائش کو سخت کر دیتی ہیں، اس لیے بس سب کے دن ہی زیادہ مچھلیاں سامنے آتی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا. اب اس کے بعد جو دوسری بات سامنے آ رہی ہے وہ یہ فرمایا، اور انہیں یہ بھی یاد دلاؤ کہ جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا، تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ ہم یہ سب کچھ تمہارے رب کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں اور اس امید پر کرتے ہیں کہ شاید یہ لوگ اس کی اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرنے لگیں. آخر کار جب وہ ان ہدایات کو بالکل ہی فراموش کر گئے جو انہیں یاد کرائی گئی تھی تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا. ہم نے انجینا الذین ینہون عن السوء کہ ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے، اور باقی سب لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی نافرمانیوں پر سخت عذاب میں پکڑ لیا. پھر جب وہ پوری سرکشی کے ساتھ وہی کام کیے چلے گئے جس سے انہیں روکا گیا تھا تو ہم نے کہا بندر ہو جاؤ، ذلیل اور خوار. تو اب یہ دوسرا والا جو حصہ ہے، ایک تو یہ کہ بستی میں کام ہو رہا تھا نافرمانی کا. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ بستی تین قسم کے لوگوں پر مشتمل تھی. ایک قسم، ایک گروہ وہ تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی علل اعلان نافرمانی کر رہا تھا، یعنی وہ مبتلا تھا شکار کرنے کے اندر. اس کے بعد بقیہ لوگ جو ہیں وہ دو حصوں میں منقسم تھے. ان دو حصوں میں سے ایک تو وہ لوگ تھے کہ جو خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے بس دیکھ رہے تھے کہ ہاں سب غلط ہو رہا ہے، یہ سب کچھ غلط ہو رہا ہے. اور تیسرے قسم کے لوگ وہ تھے کہ جو انہیں نصیحت کر رہے تھے، منع کر رہے تھے. تو یہ جو دوسرے قسم کے لوگ تھے جو خاموش بیٹھے تھے، یہ ناصحوں سے کہتے، جو نصیحت کرنے والے تھے ان سے کہتے کہ ان کو نصیحت کرنے سے کیا حاصل، لہذا جو ہے چھوڑو ان کو، اللہ ان کا عذاب دے گا. لیکن وہ لوگ جو نصیحت کر رہے تھے ان کی غیرت ایمانی حدود اللہ کی اس کھلم کھلا بے حرمتی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھی. وہ اس خیال سے نیکی کا حکم دیتے اور بدی سے روکنے میں سرگرم تھے کہ شاید پہلی بات کیا یہ لوگ مان جائیں. نصیحت کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے، شاید کہ لوگ سدھر جائیں، مان لیں، پہلی بات. اور دوسری بات کیا تھی جو انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ ہم اپنے رب کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں. یعنی اگر یہ نہ مانے تب بھی کیا ہے، کل اللہ کے سامنے ہم یہ کہہ سکیں گے کہ ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی، لیکن یہ نہیں مانے تو اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کا انتظام کیا. تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے اور یہ بات اپنی جگہ ایک واقعہ ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے بھیجا ہے، نیک بنو، نیکی اختیار کرو اور نیکی کا علم لے کے کھڑے ہو اور برائی کے خلاف جو ہے وہ مزاحمت کرو اور برائی کو روکنے کی کوشش کرو.
یہ بات اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لگائی ہے جتنا تمہارے بس میں. تو اس لیے یہ جو تیسرا گروہ تھا یہ اپنا کام کر رہا تھا. اب جب اللہ تعالیٰ نے عذاب جب بھیجا ہے تو بتایا کہ کون لوگ بچائے گئے؟ جو برائی سے روکنے کا کام کر رہے تھے. تو یہ بات تو دنیا کے حوالے سے اللہ نے بتا دی کہ دنیا میں اللہ نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکنے کا کام کر رہے تھے. اچھا دوسرے لوگ جو برائی کر نہیں رہے تھے پھر بھی برائی کرنے والوں کے ساتھ عذاب کے اندر مبتلا ہوئے، تو ہر ایک اپنے عمل کے اعتبار سے اس نے حصہ پایا. تو بنیادی طور پر ان کا جرم کیا تھا؟ ان کا جرم یہ تھا، ایک جرم ہے گناہ کرنا اور ایک جرم ہے گناہ کو گوارا کرنا. گناہ کو گوارا کرنا، تو گوارا کرنا جو ہے اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہے، پسند نہیں ہے، بلکہ ذمہ داری کیا ہے؟ گناہ کو ختم کرنے کی اپنے بساط پر کوشش کرو. اسی بات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بتایا ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ ذلک اضعف الایمان. تم میں سے کوئی شخص برائی کو دیکھے تو اس کو چاہیے کہ اسے ہاتھ سے طاقت سے تبدیل کر دے، یعنی برائی کو ختم کرے، اس کی جگہ بھلائی کو لے کے آئے. طاقت سے کیا مراد ہے؟ یعنی ریاست کی حکومت کی طاقت، یعنی ایسا معاملہ ہو، یا یہ کہ آدمی کے اپنے دائرہ اثر کے اندر ہے، اپنے معاملات کے اندر ہے تو وہاں اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے گا. تو پہلے معاملہ تو یہ ہے کہ یہ کام ہو، یہ آئیڈیل صورتحال ہے کہ ہاں خود ریاست حکومت موجود ہے کہ یہ کام کرے گی اور برائی کو روکے گی. لیکن اگر ایسا نہ ہو جیسا کہ نہیں ہے اس وقت صورتحال، تو کیا ہے؟ تو فرمایا کہ فبلسانہ، کہ آپ اس کے خلاف آواز بلند کرو، آواز اٹھاؤ، برائی کے خلاف آواز اٹھاؤ، برائی کے خلاف جو ہے کوشش کرو، زبان کھولو. یعنی کہ آدمی منہ میں گھنگھریاں ڈال کے بیٹھا ہوا ہے اور کسی بری بات کو برا کہنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. چھوڑو بھائی کہ آپ لوگوں سے جو ہے خواہ مخالفت مول لینا. یہی ہوتا ہے نا، لوگ کسی کو برائی سے روکنے کا مطلب یا اسے نصیحت کرنے کے بعد کیا ہے؟ لوگ برا مان جائیں گے تو کیا ہوگا؟ برا مان جائیں، تعلقات خراب ہو جائیں گے، معاملات ہوں گے، کچھ اور بات ہو سکتی ہے. گویا کہیے کہ اس کو کہا گیا خاموش شیطان، اس طرح سے کہا. تو بہرحال یہ بات اپنی جگہ پر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا ہے کہ اس معاملے میں فبلسانہ، آواز اٹھاؤ، آواز بلند کرو جتنا تم، اگر اس کی بھی گنجائش نہ ہو، حالات اتنے سخت ہو، آج جبر کا ماحول ہو کہ اتنا بھی نہیں کر سکتے، زبان کھولنے پر بھی بڑا حالات مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور وہ مشکلات برداشت نہیں کی جا سکتی ہیں، تو آخری بات کیا ہے؟ آخری بات یہ ہے کہ دل سے اسے بدلنا چاہو. تو یہ کیا تھا؟ فلیغیر، یعنی تبدیل کرنا ہے. یہ ہم عام طور پر اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ دل میں برا جانو. تو برا جاننے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس چیز کو آدمی برا سمجھتا ہے کیا چاہتا ہے؟ اس برائی کو ختم کرے. جب جس کو ہم برا سمجھتے ہیں تو ہم پہلی بات اس برائی کے اندر مبتلا نہیں ہوں گے. یہ تو برا ہے، اس برے میں ہم کیسے مبتلا ہو سکتے ہیں؟ دوسری بات کیا ہے؟ ہم اس برے کو ختم کرنا چاہتے ہیں. تو اس اعتبار سے دل سے اس برائی کو ختم کرنے کا آدمی ارادہ کرے، اس کے اندر یہ داعیہ ہو. اور اللہ دلوں کے حال جانتا ہے. جب لوگ بجائے اس کے کہیں بھائی اب تو ٹھیک ہے، کیا ہو سکتا ہے، تو ہم برا سمجھتے ہیں مگر گلے تک اس کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، خود بھی مبتلا ہیں اس کے اندر. کہتے ہیں جب ٹھیک ہوگا تو ہم بھی ٹھیک ہو جائیں گے. تو یہ بات ایسے نہیں ہے. تو اسی لیے خود بچو اور تبدیل کرنے کی کوشش کرو. اور اگر کسی چیز میں مبتلا بھی ہو تو مجبوراً کراہیت کے ساتھ، جب آدمی کسی چیز کو برا سمجھتا ہے تو کراہیت میں جتنا مجبوری ہوتی ہے اتنا کرتا ہے. جتنا مجبوری ہے، تو بہت سی چیزیں آدمی ایسی ہیں جیسے سودی معاملات ہیں، مجبور ہیں لوگ اس معاملے میں، بینکوں کے ساتھ معاملات رکھتے ہیں، چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو اس معاملے جس حد تک مجبوری ہے اس اعتبار سے، اور دوسری طرف کیا ہے؟ وہ صحیح جدوجہد جاری رہے جس کے نتیجے میں اسلامی نظام قائم ہو اور برائی کا خاتمہ ہو جائے، حرام چیزیں ختم ہو جائے، حلال چیزوں کا رواج پڑ جائے. تو یہ کام ہے جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس مقام پر. پھر یہ بات اپنی جگہ کہ جنہیں بندر بنایا گیا وہ وہی لوگ تھے جو برائی کے اندر مبتلا تھے. ہر ایک کو اس کے جرم کے مطابق اللہ سزا دیتا. ایک برائی کرنا ظاہر بڑا جرم ہے، برائی گوارا کرنا یہ نسبتاً اس کے مقابلے کم جرم ہے، لیکن جرم ہے یہ بھی. تو اللہ نے بتایا کہ انہیں بھی سزا ملی. آگے فرمایا اور یاد کرو جبکہ تمہارے رب نے اعلان کر دیا کہ وہ قیامت تک برابر ایسے لوگ بنی اسرائیل پر مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب دیں گے. یقیناً تمہارا رب سزا دینے میں تیز دست ہے اور یقیناً وہ درگزر اور رحم سے بھی کام لینے والا ہے.
ہم نے ان کو زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بہت سے قوموں میں تقسیم کر دیا، کچھ لوگ ان میں نیک تھے اور کچھ اس سے مختلف، اور ہم ان کو اچھے اور برے حالات سے آزمائش میں مبتلا کرتے رہے کہ شاید یہ پلٹ آئیں۔ بنی اسرائیلی کی بات ہو رہی ہے۔ پھر آگے فرمایا، پھر اگلی نسلوں کے بعد سنیے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر اگلی نسلوں کے بعد ایسے ناخلف ان کے جانشین ہوئے جو کتاب الہی کے وارث ہو کر اسی دنیائے دنی کے فائدے سمیٹتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ توقع ہے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر وہی متاع دنیا سامنے آتی ہے تو پھر لپک کر اسے لے لیتے ہیں۔ اب ذرا اس آئینے میں دیکھیں، اب کتاب کا وارث کون ہے؟ اب ہم بھی تو کسی کے وارث ہیں نا بھائی، اللہ کے رسول، صحابہ، تابعین، یعنی ایک سلسلہ ہے کہ اس کے بعد یہ کتاب آج ہمارے پاس ہے، آج اس کتاب کے وارث ہم ہیں۔ تو صورتحال کیا ہے؟ بس امید لگائے بیٹھے ہیں کہ توقع ہے معاف کر دیا جائے گا اور دنیا پرستی میں لگے ہوئے۔ تو یہی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، سوچو۔ تو یہ تو ان کے حوالے سے بتایا ہمیں، تو ہمیں سوچنا ہے کہ ہم بھی ایسے اگر ہو جائیں تو کیا بنے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا جا چکا ہے کہ اللہ کے نام پر وہی بات کہیں جو حق ہو، اور یہ خود پڑھ چکے ہیں جو کتاب میں لکھا ہے، آخرت کی قیام گاہ تو متقی لوگوں کے لیے ہی بہتر ہے۔ کیا تم اتنی سی بات نہیں سمجھتے؟ جو لوگ کتاب کی پابندی کرتے ہیں اور جنہوں نے نماز قائم کر رکھی ہے، یقیناً ایسے نیک کردار لوگوں کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے، اور انہیں وہ وقت بھی کچھ یاد ہے جبکہ ہم نے پہاڑ کو ہلا کر ان پر اس طرح چھا دیا تھا کہ گویا وہ چھتری ہے، اور یہ گمان کر رہے تھے کہ وہ ان پر آ پڑے گا۔ یعنی جب یہ کوہ طور پر طلب کیے گئے تھے تو اس میں اللہ نے ایک ایسی کیفیت طاری کر دی تھی، دہشت کا ماحول، جس کے اندر انہیں اللہ کی عظمت اور اس کا ہیبت کا احساس، تاکہ احساس ہو کہ کس کے سامنے کھڑے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی کیفیت میں انہیں وہ شریعت دی جو بتایا تھا انہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہ گمان کر رہے تھے کہ وہ ان پر آ پڑے گا، اس وقت ہم نے ان سے کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامو، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو، توقع ہے کہ تم غلط روی سے بچے رہو گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ان حالات کے اندر انہیں کتاب دے کر ان سے عہد و پیمان لیے۔ یہ عہد و پیمان ہر وارث کتاب سے اللہ نے لیا ہے کہ کتاب دینے کے بعد جو ذمہ داری ہے کتاب کے تعلق سے، یعنی اس کتاب کو نہ صرف یہ کہ خود یاد رکھنا، یعنی اس کے احکامات کو، اس پر عمل پیرا ہونا، اس کتاب کو نافذ و قائم کرنا، اس کتاب کو دنیا کے سامنے پیش کرنا، اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانا، یہ ذمہ داری ہے جو کل ان کے پاس تھی آج ہمارے پاس ہے، اور ہمیں کرنا ہے، اور نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے دوچار ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسے یاد رکھو جو کچھ اس میں لکھا ہے، یعنی اس پر عمل کرو، توقع ہے کہ تم غلط روی سے بچے رہو گے۔ اور اے نبی، لوگوں کو یاد دلا وہ وقت جبکہ تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، اور ہم اس پر گواہی دیتے ہیں۔ یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے، یا یہ نہ کہنے لگو کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے کی تھی اور ہم بعد تو ان کی نسل سے پیدا ہوئے، پھر کیا آپ ہمیں اس قصور میں پکڑتے ہیں جو غلط کار لوگوں نے کیا تھا؟ دیکھو اس طرح ہم نشانیاں واضح طور پر پیش کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ پلٹ آئیں۔ تو یہ جو اس میں بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو ان کی نسل سے جتنے آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا، یعنی جتنے لوگ دنیا میں آنے والے تھے، یعنی قیامت تک آنے والے ہیں، تو ان کے بارے میں یہ بات ہے۔ تو متعدد احادیث کے اندر اس کی تفصیل آتی ہے، اس سے بتایا گیا ہے کہ یہ معاملہ تخلیق آدم کے موقع پر پیش آیا تھا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر فرشتوں سے سجدہ کرایا تھا آدم کو، اسی پر زمین پر انسان کی خلافت کا اعلان کیا گیا تھا، اسی طرح پوری نسل آدم کو بھی جو قیامت تک پیدا ہونے والی تھی اللہ تعالیٰ نے بیک وقت وجود اور شعور بخش کر اپنے سامنے حاضر کیا تھا اور ان سے اپنی ربوبیت کی شہادت لی تھی۔ اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ آدمی سوچتا ہے سب کیسے سارے انسان تو حشر میں بھی تو کرے گا، سب کو جمع، سارے جمع ہوں گے، تو اس وقت بھی کیسے کیا یہ اللہ جانتا ہے، لیکن کیا۔ اب یہ بات کہ ہمیں تو یہ یاد ہی نہیں ہے ایسا کوئی عہد لیا تھا ہمیں، لیکن یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ انسان کے اندر کسی کو رب ماننے کا تصور اتنا زبردست طریقے سے موجود ہے کہ اگر حقیقی رب کو رب نہیں مانے گا تو بناوٹی کو مان لے گا،
بیکار کو بتوں کو بنا لے گا. تو جو چیز اس کے اندر اس کے بالقوہ اس کے اندر موجود ہے وہی بالفعل سامنے آتی ہے. جو انسان کے اندر ہے اس کے لاشعور میں ہے. تو یہ بات کہ کسی کو رب بنانے کا احساس، تو یہی رسول کیا کرتے ہیں، آگے یاد دلاتے ہیں اسی بات کو کہ رب یہ نہیں، رب یہ ہے، جو اصل رب ہے اس کی طرف بلاتے. تو اللہ نے یہ انتظام کیا. تو اللہ اس کی بنیاد پر جب انسانوں سے معاملہ کرے گا تو یہ اللہ کا معاملہ ہے. ہمیں تو الحمدللہ چونکہ ایمان کی دولت ہمیں مل گئی ہے، ہم اس سے بہرمند ہیں، اس لیے ہمیں اس کا اتنا احساس نہیں ہوتا. اب جو لوگ اس سے دور ہیں ان کے دل میں، ان کے شعور میں کیا چیز ہے، اللہ کے ساتھ معاملہ ہے. اور یہ پھر دنیا میں یاد دہانی کا عمل جو ہمارے سپرد ہے کہ ہم انہیں یاد دلائے سے رسول آ کے یاد دلاتے تھے، تو اس کی موجودگی میں پھر یہ حجت تمام ہوگی اللہ تعالیٰ کی ان پر. آگے فرمایا اور اے نبی ان کے سامنے اس شخص کا حال بیان کرو جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا. دیکھیے ایک تو وہ ہوتا ہے نا کہ جس کے پاس علم ہی نہیں ہے، جہالت کی بنیاد پر غلط روی کرتا ہے. یہاں کیا ہے، اس شخص کا حال بیان کرو جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا مگر وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا. یہ علم کیا کہتا ہے، پابند کرتا ہے نا، یہ کرو یہ نہ کرو. یعنی جیسے جتنا آدمی اس راستے میں آگے بڑھتا ہے اسے اپنی حقیقت کا احساس ہوتا ہے. کیا اصل بنیاد کیا ہے، اصل یہ علم یعنی قرآن، یہ وحی کا علم جو ہے کیا بتاتا ہے، ہم عبد ہیں، اللہ معبود ہے. تو عبد کیا پابند ہے، معبود کا، معبود کی کے حکم کا، اس کی مرضی کا. تو اب یہاں کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا مگر وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا. آخرکار شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو کر رہا. وہ شخص اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیتوں کے ذریعے سے بلندی عطا کرتے مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھک کر رہ گیا، اپنی خواہش نفسی کے پیچھے پڑا رہا. تو زمین کی طرف جھک کے رہ جانے سے کیا مراد ہے، دنیا پرستی، دنیا کے اندر دنیا کا کتا بنا. آگے وہی مثال دی اللہ نے کتے کی، یعنی اس نے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے تو اسے بلندی عطا کرتا. تو جو لوگ اپنے نفس کے کتے بن جاتے ہیں، اپنے نفس کے پیچھے، اس کی خواہشات کے پیچھے قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، دنیا کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، عیاشیوں کے اندر مبتلا ہونا چاہتے ہیں، حالانکہ ان کے سامنے بات موجود ہوتی ہے، اللہ کا حکم موجود ہوتا ہے. تو یہ بات بھی سامنے رہنی چاہیے. ناواقفیت تو ایک الگ بات ہے، بعض اوقات واقفیت کے باوجود بھی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ انسان اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہے، یعنی اپنا نفس اس پر اتنا حاوی ہوتا ہے کہ اسے غلط راستے پہ لے کے جاتا ہے. پتہ ہے صحیح بات کیا ہے مگر پھر لے جاتا ہے اسے. تو یہ مختلف کیفیات ہیں. جیسے تکبر کا معاملہ، حسد کا معاملہ تھا. شیطان اللہ کو جانتا، سب کچھ جانتا تھا، لیکن تکبر اور حسد کی وجہ سے چلا گیا یعنی اللہ کے نافرمانی کی طرف اور راندہ درگاہ ہو گیا. تو ایسے ہی انسانوں کے اندر بھی یہ معاملہ ہے کہ سب کچھ جاننے کے باوجود ہوتا ہے نا، کہتے ہیں بات تو ٹھیک ہے لیکن کیا کیا جائے. اور اس اعتبار سے تو مختلف کیفیات ہیں انسانوں کی کہ لیکن کے ساتھ اور مجبوریوں کے ساتھ جو ہے پھر نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال جس درجے میں، تو یہاں تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دے کر سمجھایا کہ اس آیتوں کے ذریعے بلندی ملتی مگر وہ تو زمینی کی طرف جھک کر رہ گیا اور اپنی خواہش نفسی کے پیچھے پڑا رہا، لہذا اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی. تم اس پر حملہ کرو تب بھی زبان لٹکائے رہے اور اسے چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے رہے. یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں. یعنی یہ معاملہ اس اعتبار سے ہی ہے کہ جب آدمی کے اندر یہ جو کیا کہیے کہ دنیا پرستی کی آتش حرص پیدا ہو جاتی ہے تو کتے کی مثال دی ہے. کتے کی مثال یہی ہے کہ اس کی ہر وقت لٹکی ہوئی زبان اور ٹپکتی ہوئی رال ایک نہ بجھنے والی آتش حرص اور کبھی نہ سیر ہونے والی نیت کا پتہ دیتی ہے. اور اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے، اس کا معاملہ یہی ہوتا ہے کہ اس کی دلچسپی بس اسی کے اندر ہے، دنیا پرستی، شکم اور فرج، بس اسی کے اندر دونوں. یہی اس کی کیفیت ہے کہ جس کے پیچھے وہ لگا ہوتا ہے. حالانکہ اس سے بلند ہو کر انسان کو جینا، انسان کی انسانیت جو ہے وہ کیا ہے، وہ تو ان چیزوں کو بطور ضرورت کے استعمال کرتا ہے. جیسے کہتے ہیں کچھ لوگ جینے کے لیے کھاتے ہیں، کچھ لوگ کھانے کے لیے جیتے ہیں. تو دنیا میں بس ٹھیک ہے، دنیا کو بسر کرنا ہے، جو ضروریات ہیں، ذمہ داریاں ہیں پوری کرنے کے لیے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دنیا پرستی انسان کو کہاں لے جاتی ہے. آگے فرمایا
تم یہ حکایات ان کو سناتے رہو، شاید کہ یہ کچھ غور و فکر کریں۔ بڑی ہی بری مثال ہے ایسے لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ آپ ہی اپنے اوپر ظلم کرتے رہے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت بخشے بس وہی راہ راست پاتا ہے، اور جس کو اللہ اپنی رہنمائی سے محروم کر دے وہی ناکام و نامراد رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور یہ حقیقت ہے، سنیے کیا کہہ رہے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب یہ بات جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جہنم ہی کے لیے پیدا کیا، بھئی جہنم کے لیے پیدا کیا تو انسان کیا کرے جب اللہ نے، تو بات اس طرح نہیں ہے، یہ بادشاہانہ شاہانہ طرز تخاطب ہے، شاہانہ انداز ہے کہ یہ اس کے لیے کیا کہ جائیں گے اس میں، لیکن جانے کی وجہ اور بنیاد کیا ہے وہ ان کی اپنی، تو آگے فرمایا صرف اتنا کہہ کے نہیں چھوڑ دیا کہ ہم نے بعض جنوں اور انسانوں کے جہنمی کے لیے پیدا کیا، آگے کیا کہا، ان کے پاس دل ہیں مگر وہ ان سے سوچتے نہیں ہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں ہیں، ان کے پاس کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں ہیں، وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے، یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھوئے گئے۔ یعنی ہم نے تو ان کو پیدا کیا تھا دل، دماغ، آنکھیں اور کان دے کر، یہ وہ ذرائع ہیں جن کے سے کام لے کر آدمی ہدایت پاتا ہے۔ جو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، جو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو سوچنے کے لیے تیار نہیں، کیا کریں گے پھر؟ آپ اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ جو آدمی سننے اور کان دھرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اللہ نے یہ صلاحیتیں ان کو بھی دی اور دوسروں کو بھی دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ باتیں سنا رہے تھے تو وہاں ہر طرح کے لوگ موجود تھے، وہ لوگ بھی جو اپنے دل دماغ کو استعمال کر رہے تھے، سمجھ رہے تھے اور نتیجہ صحیح وہاں تک پہنچ رہے تھے، اور کچھ لوگوں نے اپنے کان بند کر رکھے تھے، دماغ بند کر رکھے تھے، تعصب کے پردے ان کی عقلوں پر چھائے ہوئے تھے، ضد اور ہٹ درمی جو ہے انہوں نے اختیار کر رکھی تھی، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے۔ گویا یہ کہ جہنم بھی کے لیے پیدا ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح بتاتے ہیں کہ ہم نے تو انہیں وہ ذرائع دے دیے تھے جس سے یہ ہدایت حاصل کرتے، لیکن انہوں نے ان ذرائع کو استعمال نہیں کیا، کام نہیں لیا، ان سے فائدہ نہیں اٹھایا، نتیجہ یہ کہ جہنم کی طرف چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اچھے ناموں کا مستحق ہے، اس کو اچھے ہی ناموں سے پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے نام رکھنے میں راستی سے منحرف ہو جاتے ہیں، جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کا بدلہ وہ پا کر رہیں گے۔ ہماری مخلوق میں گروہ ایسا بھی ہے جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ہدایت اور حق کے مطابق انصاف کرتا ہے، رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے تو انہیں ہم بتدریج ایسے طریقے سے تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی۔ میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، میری چال کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ یعنی اللہ کا طرف سے پکڑ اچانک آتی ہے، ایسا نہیں کہ ویسے تو سوچنے سمجھنے کے بہت سے مواقع اللہ دیتا ہے لیکن آدمی سمجھتا نہیں ہے، ان چیزوں سے سبق سیکھتا نہیں ہے، وہ کہتے بہت یہ تو حالات ہیں، اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، اونچ نیچ چلتی ہے۔ نہیں، ہر چیز جو ہے سوچنے کے لیے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، سمجھنا، چھوٹے عذاب سے آدمی کا متوجہ ہو کر درست ہو جانا، نہ کہ بڑے عذاب کی طرف جانا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے، قرآن مجید میں یہ بات ہمارے سامنے آئے گی آگے، اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم انہیں بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب کا مزہ چکھاتے ہیں تاکہ یہ پلٹ آئیں، اور جو چھوٹے سے بھی نہیں پلٹتا تو بالآخر بڑے کے اندر گرفتار ہو کے پھر ختم ہو جاتے ہیں معاملہ، پھر پلٹنے کا موقع نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم انہیں جو ہے اس طریقے سے اس طرف لے کے آ رہے ہیں کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی، میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، میری چال کا کوئی توڑ نہیں۔ اور کیا ان لوگوں نے کبھی سوچا نہیں ان کے رفیق پر جنون کا کوئی اثر نہیں ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے نا، الزام لگاتے تھے، یہ سب باتیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ تو ایک خبردار کرنے والا ہے جو برا انجام سامنے آنے سے پہلے صاف صاف متنبع کر رہا ہے۔ کیا ان لوگوں نے آسمان و زمین کے انتظام پر کبھی غور نہیں کیا، اور کسی چیز کو بھی جو اللہ نے پیدا کی آنکھیں کھول کر نہیں دیکھا؟ اور کیا یہ بھی انہوں نے نہیں سوچا کہ شاید ان کی مہلت زندگی پوری ہونے کا وقت قریب آ لگا ہو؟ پھر آخر پیغمبر کی اس تنبیہ کے بعد اور کون سی ایسی بات ہو سکتی ہے جس پر یہ ایمان لائے؟ جس کو اللہ رہنمائی سے محروم کر دے اس کے لیے پھر کوئی رہنما نہیں ہے، اور اللہ انہیں ان کی سرکشی ہی میں بھٹکتا ہوا چھوڑے دیتا ہے۔ اللہ اسی کو محروم کرتا ہے جو ماننا نہیں چاہتا ہے،
فرمایا یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں آخر وہ قیامت کی گھڑی کب نازل ہوگی؟ کہو اس کا علم میرے ربی کے پاس ہے، اسے اپنے وقت پر وہی ظاہر کرے گا۔ آسمانوں اور زمین میں بڑا سخت وقت ہوگا، وہ تم پر اچانک آ جائے گا۔ یہ لوگ اس کے متعلق تم سے اس طرح پوچھتے ہیں گویا تم اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہو۔ کہو اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے، مگر اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں۔ یعنی قیامت کی تیاری کرنی ہے، قیامت کا انتظار نہیں کرنا ہے، وہ تو اپنے وقت پہ آ جائے گی، جب آئے گی تو پھر کچھ نہ ہوگا آدمی کے بس میں۔ تو قیامت کی تیاری کرنا ہے، ایسی موت کی تیاری کرنا، جب موت آئے گی تو اپنے وقت پر آ جائے گی، پتہ بھی نہیں چلے گا کب آ گئی۔ لہذا اسی لیے انسان کا مستقل تیاری میں رہنا، فرما برداری کی حالت میں رہنا، تاکہ موت کے وقت حسرت نہ ہو کاش یہ کر لیتا۔ تو جو کرنا ہے آج کر لو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے نبی ان سے کہو میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، اللہ ہی جو کچھ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سے فائدے اپنے لیے حاصل کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ میں تو محض ایک خبردار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو میری بات مانے۔ جو سوالات کرتے ہو ان سوالات کا کوئی حاصل نہیں ہے۔ میں نے کب کہا ہے کہ مجھے سب باتیں پتہ ہیں؟ میں تو تمہیں جو بات بتا رہا ہوں اس بات پر غور کرو، اللہ کے اس پیغام کو سمجھو جو اللہ کی طرف سے تمہارے پاس آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اسی کی جن سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کرے۔ پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانک لیا تو اسے ایک خفیف سا حمل رہ گیا جسے لیے وہ چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں نے مل کر اللہ اپنے رب سے دعا کی کہ اگر تو نے ہم کو اچھا سا بچہ دیا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے۔ مگر جب اللہ نے ان کو ایک صحیح و سالم بچہ دے دیا تو وہ اس کی بخشش و عنایت میں دوسروں کو اس کا شریک ٹھہرانے لگے، فلاں کے اس سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ بہت بلند و برتر ہے ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ سورہ شورى میں آئے گی ہمارے سامنے بات کہ اللہ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، اللہ آسمان و زمین کی بادشاہت کا مالک ہے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ اللہ ہی پیدا کرتا ہے، کسی کو بیٹے دیتا ہے، کسی کو بیٹیاں دیتا ہے، کسی کو بیٹے بیٹیاں ملا جلا کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ کسی کے بس میں نہیں ہے، کوئی یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو صورتحال ہے کہ اس اعتبار سے کہ اللہ کی عنایت پر دوسروں کو جو ہے ان کے شکریہ ادا کرتے ہیں، ان کے ناموں پر امام بخش فلاں جو ہے نام رکھ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ بخشنے والا یعنی اولاد دینے والا اللہ ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ اللہ بہت بلند و برتر ہے ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ کیسے نادان ہیں یہ لوگ کہ ان کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ کیا زبردست اللہ تعالیٰ نے دلیل دی ہے ہمارے سامنے، ایک اللہ خالق ہے، باقی سب مخلوق ہیں۔ جو خود پیدا کیا گیا ہے وہ کسی اور کو کیا پیدا کرے گا، یعنی جسے خود موت آنی ہے، جو پیدا ہوا ہے وہ مرے گا بھی۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ یہ بات ہم بتا رہے ہیں کہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ ان لوگوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، جو نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ آپ اپنی مدد پر ہی قادر ہیں۔ سورہ حج آئے گی، اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہوں نے جنہیں اپنا معبود بنایا وہ ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے، یعنی بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ فرمایا اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کی دعوت دو تو وہ تمہارے پیچھے نہ آئے، تم انہیں پکارو یا نہ خاموش رہو، دونوں صورتوں میں تمہارے لیے یکساں ہی رہے۔ تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہو وہ تو محض بندے ہیں جیسے تم بندے ہو، ان سے دعائیں مانگ کر دیکھو، یہ تمہاری دعاؤں کا جواب دے اگر ان کے بارے میں تمہارے خیالات صحیح ہیں۔ دو طرح کے معبود بنا رکھے تھے، ایک تو بت اور دوسرے وہ انسان جو کہ نیک لوگ اللہ تعالیٰ کے، اور پھر وہ اللہ کے پاس چلے تو انہیں بنا لیا کہ یہ ہمارا کام کریں گے، الہ بنایا۔ تو دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ، تو اب یہاں بتوں کی بات آ رہی، فرمایا کیا یہ پہلے تو ان کو جنہیں پکارتے ہیں وہ پکار نہیں سنتے، جواب نہیں دیتے، اب فرمایا کیا یہ بت جو ہیں کیا یہ پاؤں رکھتے ہیں کہ ان سے چلے، کیا یہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ ان سے پکڑے، کیا یہ آنکھیں رکھتے ہیں کہ ان سے دیکھیں، کیا یہ کان رکھتے ہیں کہ ان سے سنے؟ اے نبی ان سے کہو بلا لو اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، پھر تم سب مل کر میرے خلاف تدبیریں کرو اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو۔ میرا حامی و ناصر اللہ ہے، وہ اللہ جس نے کتاب نازل کی ہے اور وہ نیک آدمیوں کی حمایت کرتا ہے۔ چیلنج، اللہ کے رسول نے
اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے کہو، بولا خود بھی جتنے بھی تمہارے معبود ہیں جھوٹے یہ سارے یہ کچھ کریں، یعنی رسول کے خلاف جو ان کی مخالفت کر رہا ہے، ان کی بے خودی کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں. فرمایا بخلاف اس کے تم جنہیں اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ نہ تمہاری مدد کو آ سکتے ہیں. اللہ تو نیک بندوں کی مدد کرتا ہے لیکن تمہاری مدد کوئی نہیں کرے گا. تو فرمایا تم جنہیں اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں، نہ خود اپنی مدد کرنے پر مدد ہی کرنے کے قابل ہیں، بلکہ اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کے لیے کہو تو وہ تمہاری بات سن بھی نہیں سکتے. بظاہر تم کو ایسا نظر آتا ہے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں مگر فی الواقع وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے. یہ بتوں کی بات اللہ نے بتائی. اب آگے دعوت کا طریقہ، دعوت کے اندر جو نرمی، جو دلسوزی، حکمت، یہ بات بتائی جا رہی ہے. سورہ اعراف مکمل ہونے جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے نبی نرمی و درگزر کا طریقہ اختیار کرو، معروف کی تلقین کیے جاؤ اور جاہلوں سے نہ الجھو. اگر کبھی شیطان تمہیں اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگو، وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. حقیقت میں جو لوگ متقی ہیں ان کا تو حال یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال اگر انہیں چھو بھی جاتا ہے تو فوراً چوکنے ہو جاتے ہیں، پھر انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے کہ ان کے لیے صحیح طریقہ کار کیا ہے. یعنی یہ بات جو بتائی جا رہی، دعوت کا میدان کیا ہے؟ الجھنا اور لوگوں کے ساتھ لڑنا اور برے معاملات کرنا سب منع. کیا بات ہے؟ نرمی و درگزر. دیکھیے دعوت کا میدان الگ ہے، قتال کا میدان الگ ہے. دعوت تو ہر دور میں ہر وقت جاری رہے گی، وہاں بھی رہے گی. تو یہ جو معاملہ ہے اس کے اندر جس طریقے سے دلسوزی کے ساتھ، خیرخواہی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ اور اپنے ہدف پر کام کرنا، جو لوگ زبردستی جو ہے بحث و مباحثے میں گھسیٹیں، سننا نہ چاہیں بلکہ الٹا جو ہے گویا کہیے کہ وقت ضائع کرنے والے تو ان کے لیے کیا کہا؟ جاہل، یعنی جہالت کا مظاہرہ کرتے ہیں، ان کو چھوڑ دو، ان سے الجھو مت، بات بتاؤ اور بات کہہ کے الگ ہو جاؤ. تو اللہ تعالیٰ اسی لیے بتا رہے ہیں نرمی و درگزر کا طریقہ اختیار کرو، ہر بات میں الجھنا، ہر بات میں تنقید، صحیح مثبت باتیں بتاؤ، معروف کی تلقین کیے جاؤ اور جاہلوں سے نہ الجھو. اب معاملہ ہوتا کیا ہے، آپ نہیں الجھیں گے تو دوسرے الجھ جائیں گے. دوسرے تو پھر کیا کہتا ہے شیطان، کیا چاہتا ہے کہ بس اب اسی الجھن میں رہیں. یہ تو قرآن مجید میں بات کئی مرتبہ آئے گی کہ آدمی کو کہیں بھڑا دو، کہیں لگا دو، اپنے اصل کام سے غافل ہو گیا، بس اب اسی بحث و مباحثے کے اندر، اب اسی مناظرے کے اندر، اب اسی تکرار کے اندر، اب اسی ہار جیت کے اندر، اسے ہرانا اسے جتانا. یہ کام نہیں ہے. دعوت کا میدان ہے، دعوت دو، مانتے ہیں ٹھیک، نہیں مانتے ہٹو. تمہارے سامنے بہت کام ہے، تمہارے میدان کھلا ہوا ہے، تمہیں بہت کام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں رسول کو، صحابہ کو اور اس کے ذریعے ہمیں بھی کہ تمہیں اپنا کام کرنا ہے. بحث و مباحثے کے اندر زبردستی کے کوئی سمجھنا چاہتا ہے تو یقیناً سمجھاؤ. وہ بحث و مباحثہ جو سمجھنے کے لیے ہو اسے کیا جا سکتا ہے. سورہ نحل میں ابھی یہ بات آئے گی. لیکن جو آدمی صرف ویسے ہی مناظرے بازی کرنا چاہتے ہیں، جو جیتنا اور ہارنے کے چکر چلانا چاہتے ہیں، خواہ مخواہ کی باتوں کے اندر جو ہے لوگوں کو الجھا کے رکھنا چاہتے ہیں، ان سب باتوں کا کوئی حاصل نہیں ہے. مثبت بات کرو، حق جو دعوت ہے اس پر بات کرو. تو کہا شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ چکر میں الجھائے، تو لہٰذا جب شیطان تم اس طرف لے کے جائے تو اللہ کی پناہ مانگو. آدمی کو پتہ چل جاتا ہے کہ کب جو ہے اس کے اندر بھی کوئی ضد پیدا ہو رہی ہے، جب کوئی چاہتا ہے کہ اس کو ٹھیک کرنا ہے تو یہ چیز اس سے بچو. تو اللہ تعالیٰ یہ بات ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ صحیح طرز فکر یہی ہے کہ اپنے اندر کوئی رد عمل پیدا نہ ہونے دو. آگے فرمایا رہے ان کے یعنی شیاطین کے بھائی بند تو وہ انہیں ان کی کجروی میں کھینچے لیے چلے جاتے ہیں. شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ لوگوں کو اپنے پیچھے لے کے جائے اور وہ لوگ انہیں بھٹکانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے. اے نبی جب تم ان لوگوں کے سامنے کوئی نشانی یعنی معجزہ پیش نہیں کرتے تو یہ کہتے ہیں کہ تم نے اپنے لیے کوئی نشانی کیوں نہ انتخاب کر لی. ان سے کہو میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب نے میری طرف بھیجی ہے. یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں تمہارے رب کی طرف سے اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے قبول کریں. یہ ہے اصل معجزہ، یہ ہے جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کی طرف آؤ. پھر فرمایا اب ایک ہدایت کی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو شاید کہ تم پر بھی رحمت کی جائے، رحمت ہو جائے. دیکھیں جب قرآن مجید سنانے کی کوئی مجلس ہوتی ہے، اب بیٹھے ہیں قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں نا،
جو لوگ آئے قرآن سننے کے لیے آئے، تو اب ان کے بارے میں کیا ہے کہ یہ ادب ان کے لیے ہے، یہ ادب ان کے لیے۔ اگر سڑک پہ لوگ گزر رہے ہیں اور آواز آ رہی ہے تو یہ ان کے لیے نہیں ہے، یعنی یہ معاملہ جہاں لوگ سننے کے لیے آئے ہیں، سننا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ بات ہے کہ یہ معاملہ انہیں جب قرآن سنایا جائے، پڑھا جائے تو توجہ سے سنیں، اور اس طرح سے یہ نہیں کہ قرآن کی مجلس میں بیٹھے ہوں اور توجہ کہیں اور ہو، دماغ کہیں اور ہو، ذہن کہیں اور ہو، گفتگو میں لگے ہوئے ہیں، باتوں میں لگے ہوئے ہیں، تو یہ قرآن کی توہین ہو جائے گی۔ تو اس اعتبار سے یہ ادب ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لوگ آتے، یعنی قرآن سناتے، اللہ کے رسول جب قرآن نازل ہوتا تو مشرکین کی مجلس میں جا کے سناتے، تو انہیں بھی یہ بتایا جا رہا ہے، ہم تو ایمان رکھتے ہیں، ہمارا تو یہ معاملہ ہے، انہیں بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر توجہ سے سنو گے، اگر توجہ دو گے تو ہو سکتا ہے تم پر بھی رحمت ہو جائے، تمہاری سمجھ میں آ جائے اور تم ایمان لے آؤ، تو یہ معاملہ۔ لیکن ہمارے لیے اصول کیا ہے کہ جب بھی قرآن سننے کا معاملہ، اب کوئی ویسی پتہ چلا کہ بڑی تیز آواز کے اندر اسپیکر پہ جو ہے لگا رکھا ہے قرآن، اب سننے تو لوگ کام کر رہے ہیں اپنا، تو اس پر پابندی نہیں ہے یہ، ویسے بھی ہونا یہی چاہیے کہ جہاں سننے کی مجلس ہے وہیں سنایا جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے نبی اپنے رب کو صبح و شام یاد کیا کرو، دل ہی دل میں زاری اور خوف کے ساتھ، اور زبان سے بھی ہلکی آواز کے ساتھ، تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کل بھی یہ بات تھی کہ ادب کیا ہے، یعنی دعا کا بھی اور ذکر کا بھی، صبح سے زاری اور خوف کے ساتھ، زبان سے ہلکی آواز کے ساتھ، چیخ چلا کے نہیں ہے۔ فرمایا تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، جو فرشتے تمہارے رب کے حضور تقرب کا مقام رکھتے ہیں، وہ کبھی اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں آ کر اس کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کے آگے جھکے رہتے ہیں۔ سورہ اعراف مکمل ہوتی ہے، اس کے بعد سورہ انفال کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ اعراف مکی صورت تھی، 2 صورتیں گزری ہیں، سورۃ الانعام اور سورہ اعراف مکی۔ اب اس کے بعد 2 صورتیں، سورہ انفال اور سورہ توبہ یا سورہ برات جو ہے یہ مدنی صورتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ تو یہ پہلی صورت سورہ انفال ہے اس ترتیب میں، دوسری ترتیب جو شروع ہوئی ہے تو سورہ انفال غزوہ بدر کے بعد، اس کے غزوہ بدر پر تبصرے کی صورت میں نازل ہوئی ہے۔ غزوہ بدر کے حوالے سے بات آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ غزوہ بدر سن 2 ہجری، رمضان سن 2 ہجری میں یہ غزوہ ہوا ہے۔ 17 رمضان مبارک، اسی یعنی رمضان کے اندر ہی یہ موقع ہمارے سامنے آتا ہے کہ جسے یوم بدر کہتے ہیں، یوم الفرقان کہتے ہیں۔ تو یہ پہلا معرکہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو وہ یعنی فتح عطا فرمائی ہے، اور اس درجے کے اندر یعنی یہ جو جسے کہا جائے کہ حق اور باطل کا فرق کھول کے رکھ دیا۔ فرقان، یوم الفرقان اس کو اسی لیے کہا گیا ہے کہ اس نے کسوٹی بن گیا اور ثابت ہو گیا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ تو بہرحال یہ معرکہ ہوا ہے، اور یہ معرکہ اس حال میں ہوا ہے کہ مسلمان جو ہیں تعداد کے اعتبار سے بھی بہت کم ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اسلحہ اور جنگی ساز و سامان بھی ان کے پاس نہ ہونے کے برابر ہے، ایسی صورتحال ہے۔ اور دوسری طرف مشرکین جو ہیں وہ بڑی تعداد کے اندر بھی ہیں، ان کے مقابلے میں 3 گنا بھی ہیں، اور آلات حرب سے بھی لیس ہیں، یہ صورتحال ان کی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس پر تبصرہ کیا، بتایا ہے کہ اس غزوے کے اندر مسلمانوں کو جو حالات پیش آئے ہیں ان کے حوالے سے بات کی ہے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ شامل حال رہی، اس کے بارے میں بتایا ہے۔ تو اس میں فلسفہ جہاد کی بات ہو رہی ہے، آداب جہاد کی بات ہو رہی ہے، ترغیب جہاد کی بات ہو رہی ہے، فضائل جہاد کی بات ہے، احکام صلح و جنگ بھی اس صورت کے اندر ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ تو بنیادی طور پر یہ غزوہ بدر پر تبصرہ ہے۔ آغاز ہوتا ہے اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ سورت کا آغاز کس طرح ہے؟ یسألونک عن الانفال، یسألونک عن الانفال، یہ آپ سے انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ انفال کیا ہے؟ نفل کی جمع، انفال نفل کی جمع۔ نفل کیا ہے؟ اضافی، جیسے فرض ہوتا ہے، فرض کے بعد کیا ہے؟ نفل۔ 2 چیزیں ہوتی ہیں، فرض جو لازم ہے، نفل جو ہے لازم نہیں، اضافی طور پر آدمی کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ انفال تو اللہ اور اس کے رسول کے ہیں۔ تو یہ کیا مطلب ہوئے؟ کون سی چیز ہے یہ؟ مال غنیمت کو انفال کہا جا رہا ہے۔ کیا ہے یہ؟ مال غنیمت۔ تو مال غنیمت کا معاملہ یہ چونکہ پہلا معرکہ ہے، ابھی مسلمانوں کو وہ آداب و تمام قوانین و ضابطے ان کے سامنے نہیں ہیں،
جاہلیت کا زمانہ تھا، اس کے اندر جب یعنی اسلام سے پہلے جب لڑائیاں ہوتی تو جس کے قبضے میں جو آ گیا بس اس نے اسے اپنے ہتھیا لیا، یا یہ ہوا کرتا تھا کہ سپہ سالاری سب کا قبضہ کر لیتا، یہ سب معاملات ہوتے، یا آپس میں لڑتے ان چیزوں کے اوپر۔ تو اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے، اب اصول، قاعدے، ضابطے، اسلام تو ایک ضابطے کا نام ہے، قاعدے کا نام ہے، نظام کا نام ہے، تو بتاتا ہے کہ اس معاملے میں کیا ہوگا۔ تو یہ سوال پیدا ہوا تھا کہ اب غنیمت کا معاملہ کیا ہو مسلمانوں کے درمیان میں، کہ اب غنیمت کا کیا ہوگا، غنیمت کی تقسیم کا طریقہ کیا ہے، جن کے پاس ہے وہ رہیں گے یا کیا طریقہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں گفتگو آغاز اسی سے کیا کہ یسألونک عن الانفال، تم سے انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، آگے اس کو غنیمت بھی کہا ہے، آگے بات آئے گی ابھی اسی صورت میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے انفال کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ یہ تو اضافی بات ہے، یہ کوئی اصل چیز نہیں ہے۔ اسے کہا جائے کہ یہ تمہاری کوئی کمائی ہے، اس کا معاملہ جو ہے کہ یہ جو تمہیں ملا ہے یہ تم نے کمایا، بلکہ اللہ کا فضل و انعام ہے، یہ اضافی چیز ہے۔ اور یہ بات بھی سامنے رہنی چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو امتیں ہیں ان کے لیے غنیمت حلال نہیں تھی، قربانی کا گوشت آ کے آگ جلا دیتی تھی، یہ سب ہوتا تھا، غنیمت کا بھی یہ تھا۔ یہ تو اس امت کے اوپر اللہ کا فضل ہے کہ اسے اس کے استعمال کی اجازت ملی ہے۔ تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، یہ تو اس کا معاملہ ہے، تو اس کے بارے میں تم کہاں فکر مند ہو گئے، کہاں اس چکر میں پڑ گئے، یہ تمہاری کمائی نہیں ہے۔ تو اس طرح پہلے مرحلے میں، پہلے ہی مارکے کے اندر یہ بات واضح کر دی گئی تاکہ ذہن سازی ہو جائے، ذہن سازی ہوئے سمجھ میں آ جائے کہ یہ چیز تو ملے گی تو صحیح، مگر یہ مطلوب نہیں ہے، مطلوب نہیں ہے، یہ اس کے لیے لڑنا نہیں ہے، یہ حاصل کرنا تمہارے پیش نظر نہیں ہونا چاہیے۔ تربیت ہو رہی ہے، اصول بتائے جا رہے ہیں، ضابطے بتائے جا رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ مسلمان اس کے لیے لڑنے گئے تھے، مسلمان تو ایسے حالات میں گئے تھے جبکہ جنگ ان پر مسلط کی جا رہی تھی، یہ صورتحال تھی، اور ظاہر ہے کہ ان حالات میں اللہ نے انہیں فتح عطا کی تھی۔ تو بہرحال تو یہی چیز ہے جو واضح کر دی گئی اور بتا دیا گیا، خود صحابہ کرام کو بتایا جا رہا ہے اور دنیا کو بتایا جا رہا ہے کہ اہل ایمان کی لڑائی کس لیے ہوتی ہے؟ مال غنیمت کے لیے نہیں ہے، لوگوں کو غلام بنانے کے لیے نہیں ہے، مسائل پر قبضے کے لیے نہیں ہے، بلکہ حق کی شہادت کے لیے ہے۔ اسی کو جو بات یہی بات پھر آتی ہے، علامہ نے جو کہا، علامہ اقبال نے جو کہا کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ تو بہرحال یہی بات اپنی جگہ پر ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے جو ذمہ داری وہ پوری کرنی تھی۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ اب یہاں ایک اور انداز سے بات کر رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی یہ مارکہ تم نے لڑا، یہ مارکہ تم نے لڑا، اب تمہارے ہاتھ استعمال ہوئے، تم خود موجود تھے، صحابہ کا بڑا اس کے اندر اللہ نے کردار ہے، اللہ نے ان کی تعریف فرمائی ہے، لیکن اللہ کی مدد کتنی تھی؟ اب ذرا اس کو بھی دیکھو کہ اللہ تمہارے ساتھ تھا اور اللہ کی مدد سے تمہارا یہ مارکہ جو ہے تم سر کر پائے۔ تو یہ بات اللہ آغاز کرتے ہیں، تو فرمایا یہ انفال تو اللہ اس کے رسول کے ہیں، پس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات درست کرو اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ اور سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بات کی کہ یہی انما المؤمنون، انما کا مطلب بس یہی، حصر کا مفہوم یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس کے سوا کچھ نہیں۔ یہ تین مقامات ہمارے سامنے، چار مقامات آتے ہیں جس میں انما کی بات ہے، تو پہلا یہ ہے، دوسرا سورہ نور میں آئے گا اور دو سورہ حجرات میں آئیں گے، بس اہل ایمان کی خصوصیت کو اللہ نے اس طرح رکھا۔ تو اب یہ جو بات کی ہے اس کے اندر کہ دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں، اللہ کی آیات پڑھی جائیں تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، کب ہوتا ہے یہ؟ وہ سمجھیں گے تو ہوگا نا، جب سمجھیں گے نہیں تو کیا پتہ چلے گا؟ جب قرآن کی بات سمجھ میں آئے گی تو پتہ کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، کیا اللہ کی باتیں۔ تو اس اعتبار سے یہ چیز، اسی لیے قرآن کا سمجھنا ضروری ہے، اس کو سمجھے بغیر اس کا اثر دلوں پر اس طرح نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں، قصوروں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے۔ اس مال غنیمت کے معاملے میں بھی ویسی صورت پیش آ رہی ہے جیسی اس وقت پیش آئی تھی جبکہ تیرا رب تجھے حق کے ساتھ تیرے گھر سے نکال لایا تھا، اور مومنوں میں سے ایک گروہ کو یہ ناگوار تھا، وہ اس حق کے معاملے میں تجھ سے جھگڑ رہے تھے، حالانکہ وہ صاف صاف نمایاں ہو چکا تھا۔ ان کا حال یہ تھا کہ گویا وہ آنکھوں دیکھے موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں۔
اتنا بڑا دشمن، اتنی تعداد، اور وہاں سے دور مدینے سے بدر جو ہے وہاں پر جا کے 80 میل جا کر جو ہے وہاں پر جا کے لڑائی ہونی ہے، اور اپنے مرکز سے بھی دور ہے، اور حالات بھی یہ یعنی ساز و سامان بھی پورا نہیں ہے، افراد بھی کم ہے، لیکن پھر بھی رسول کا ساتھ دیا ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے اس میں کہ یہ کیفیت تھی جس کے اندر تم آگے بڑھے تھے۔ فرمایا یاد کرو وہ موقع جبکہ اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا۔ دونوں گروہ میں سے کیا ہے؟ اصل واقعہ اس میں یہ رہا کہ ابو سفیان جو ہے بعد میں مسلمان ہوئے ہیں، یہ تو فتح مکہ کے موقع پر، تو یہ اس وقت جو ہے ایک بڑا قافلہ لے کر تجارتی یہ گزرے تھے مدینے کے راستے سے ہوتے ہوئے، انہیں آگے شام کی طرف جانا تھا۔ تو جب یہ گزرے تھے اس وقت مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا، بہرحال نکل گئے تھے، اور یہ بات تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر کے راستے کی حفاظت اور اس پر پیٹرولنگ اور ان کا دباؤ بڑھانا، ان کے ساتھ معاملات جو تھے۔ تو جب یہ واپس ہوئے، جب قافلہ واپس آیا اپنا تجارت کرنے کے بعد، تو مال و متاع سے لدا پھندا تھا، تو ابو سفیان کو اس بات کا اندیشہ تھا کہ مسلمانوں کے راستے سے گزرنا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جو ہے اس پر قبضہ کر لیں، یہ معاملہ ہو جائے، لڑائی ہے ان کے ساتھ، تو حالت جنگ کے اندر ہے، حالت یہ جنگ کی کیفیت چھڑی ہوئی ہے۔ تو اس نے یہ ایک آدمی پہلے سے بھیج دیا مکے کی طرف کہ جاؤ جلدی سے جا کر جو ہے لوگوں کو خبردار کرو کہ تمہارے قافلے کو خطرہ ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان اس پر قبضہ کر لیں، لہذا اس کی حفاظت کے لیے آؤ۔ تو یہ ادھر سے پھر ان لوگوں نے، ابو جہل نے لشکر جمع کیا ہے اور سارا کیا، اور 1000 کا لشکر جمع کیا ہے۔ تو یہ قافلے کا بچانا بھی ایک معاملہ تھا، دوسرا یہ بھی کہ چلو اب موقع ہے کہ آج مسلمانوں سے نمٹا جائے، تو یہ ان کے پیش نظر تھا۔ ادھر سے مسلمانوں کا معاملہ یہ تھا کہ اب یہ پتا تھا ابو سفیان واپس آ رہے ہیں، قافلہ آ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی تھی کہ اب یہ وہ مرحلہ آ گیا ہے کہ جہاں تصادم تو ہے، یا تو ادھر یا ادھر۔ تو اللہ تعالیٰ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے کہا تھا کہ دونوں میں سے ایک تمہیں ملے گا، یعنی یہ بتا دیا تھا، اللہ کا وعدہ تھا یا تو یہ یا یہ۔ تو اب آدمی کا فطری طور پر کیا ہدف ہو، آسان والا معاملہ، یعنی قافلے میں ساتھ تو تھوڑے سے لوگ تھے، اس کی حفاظت کے لیے معلومات بھی تھا، تو یہ کچھ لوگوں کا خیال۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم چاہتے تھے کہ کمزور گروہ تمہیں ملے، مگر اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اپنے ارشادات سے حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ حق حق ہو کر رہے اور باطل باطل ہو کر رہ جائے، خواہ مجرموں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو جو منصوبہ اللہ کا تھا وہ تو اللہ ہی جانتا تھا کیا منصوبہ ہے، یعنی اللہ باطل پر حق کی چوٹ لگانا چاہتا تھا کہ معاملہ کیا تھا، ورنہ قافلے کی کیا مجال تھی کہ نکل جاتا، اللہ کی مشیت اگر ہوتی تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے قبضے میں آتا۔ اللہ کی مشیت کیا تھی کہ باطل پر چوٹ لگانی ہے، اس موقع پر نکلے تو تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا معاملہ تھا کہ اس وقت یہ کام ہے۔ تو ہوا بھی یہی تھا کہ یہ نکل گیا چکر کاٹ کے جو ہے یہ چلا گیا، ابو سفیان جو ہے اپنا قافلہ لے کے نکل گئے، اور انہوں نے وہاں خبر بھی کرا دی مکے میں کہ بھائی ہم نکل آئے وہاں سے، لہذا اب چھوڑو ختم۔ لیکن ابو جہل تو اسی ارادے سے تھا کہ اب تو ہم جائیں گے اور یہ کریں گے، اور اب تو یہ سب کچھ جو پیش نظر اس کے تھا، اور اس کی موت اسے لے کے آ رہی تھی، یا اس کی موت اسے لے کے آ رہی تھی بدر کے میدان میں۔ تو بہرحال وہ اسی طرح سے چلا، اور ان کے جو لوگ اس لشکر میں تھے، بعض لوگ مجبوراً آئے تھے، قافلوں یعنی جو قبائلی سسٹم ہوتا ہے، نظام ہے، اس کے اندر جو دباؤ ہوتا ہے اس کے تحت تھے، اور کچھ لوگ چاہتے تھے کہ یہ تو مسلمان جو مکے مدینے میں اپنے بھائی بہن ہیں، کس کے ساتھ لڑیں گے، کیا ہوگا، پہلو تعید کرنا چاہتے تھے، مگر یہ اس قبائلی عصبیت اور ساری اس کے بلبوتے پر سیرت کی کتابوں میں بڑی تفصیل سے یہ سارے باتیں لکھی ہوئی ہیں، یہ سب کو لے کے آ گیا اسی لیے کہ لڑنا ہے۔ تو بہرحال یہ آیا، اللہ تعالیٰ کا بھی منشا یہی تھا کہ آؤ تاکہ جو ہے یہاں سبق سکھانا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا، لیکن اہل ایمان کے لیے بھی بڑی سخت آزمائش کا معاملہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر لوگوں سے مشورہ کیا، بات کی ہے، تو یہ مہاجرین اور انصار دونوں، انصار کے ساتھ یہ معاملہ تھا کہ ان سے جو معاہدہ ہوا تھا اس کے اندر بیعت عقبہ جو بات ہوئی تھی کہ مدینے میں رہتے ہوئے آپ کی حفاظت کریں گے، یہ بات تھی۔ اب بیدی سے نکل کے جا رہے تھے باہر، تو پوچھا اللہ کے رسول نے کہ آپ کا خیال کیا ہے، کیا کریں، ان کے مقابلے کے لیے جانا ہے؟ تو لوگوں نے مہاجرین نے بار بار کہا ہاں ہاں ٹھیک، ہم آپ کے ساتھ ہیں، جیسا آپ کریں گے۔ تو اللہ کے رسول نے جب 2 مرتبہ تیسری مرتبہ کہا تو انصار میں سمجھ لیا انہوں نے، تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہم سے چاہتے ہیں
تو کہاں آپ بتائیے، تو کہا کہ ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، ہم آپ پر ایمان لائے، جہاں آپ ہمیں لے کے جائیں گے ہم چلیں گے، اگر آپ ہمیں لے کر سمندر کے اندر اتر جائیں گے تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ ہم موسیٰ اور علیہ السلام کی امت کی طرح، ان کی قوم کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ تم جاؤ اور تمہارا رب جائے لڑے، ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ، آپ کا ساتھ دیں گے جہاں تک آپ جائیں گے۔ تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئی، اور اس وقت سنسار نے جو قربانیاں دی ہیں بہرحال بدر میں، اور بدر سے زیادہ قربانیاں احد میں دی ہیں، احد کی جب بات آئے گی تو آپ دیکھیے اس کے اندر جو معاملہ ہے۔ تو بہرحال یہ صورتحال تھی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اب اس کیفیت کو دیکھو، فرمایا اور وہ موقع جب کہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، جب بدر کے میدان میں پہنچ گئے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے، رات میں جو دعا کی ہے وہ دعا اتنی یعنی مسلسل دعا کرتے رہے ہیں، اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس موقع پر اب فتح و نصرت سے ہمکنار کرے، اس لیے کہ جو کچھ آپ کے پاس تھا آپ لے کے میدان میں موجود تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور وہ موقع جب کہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، جواب میں اس نے فرمایا کہ میں تمہاری مدد کے لیے پے در پہ 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں۔ یہ بات اللہ نے تمہیں صرف اس لیے بتا دی کہ تمہیں خوشخبری ہو اور تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، ورنہ مدد تو جب بھی ہوتی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، یقیناً اللہ زبردست اور دانا ہے۔ سورہ ال عمران بھی پڑھا تھا، وہاں 3000 کے مقابلے میں 5000 اللہ نے بھیجنے کی بات کی تھی، یہاں بھی کافر 1000، تو اللہ کہتے ہیں 1000 فرشتے بھیجتے ہیں، کیا فکر کرتے ہیں آپ؟ تو اللہ کی طرف سے یہ مدد۔ آگے فرمایا اور وہ وقت جب کہ اللہ اپنی طرف سے غنودگی کی شکل میں تم پر اطمینان و بے خوفی کی کیفیت طاری کر رہا تھا، جب میدان قتال ہو، جہاں پر پتہ چلے کہ تلواروں سے تلواریں ٹکرانے والی ہیں، جہاں سر اتارنے والے مانے وہ مرحلہ، تو انسانی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ لیکن یہاں امن اطمینان کی کیفیت اللہ نے طاری کر دی، بجائے اس کے کہ سراسیمگی، خوف اور یہ ایسی کیفیت ہوتی تو اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ان کو حوصلہ بڑھایا ہے، اور ادھر دوسری طرف ان کے لیے ان پر روک طاری کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی بات بتا رہے ہیں اور فرمایا اور آسمان سے تمہارے اوپر پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں پاک کرے اور تم سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست دور کرے اور تمہاری ہمت بندھائے اور اس کے ذریعے سے تمہارے قدم جما دے۔ مسلمان اونچائی کی طرف تھے، کافر جہاں پر تھے یہ وہ جگہ نشیب میں تھی، تو ہوا یہ کہ جب بارش ہوئی تو یہاں زمین ریت جم گئی اور وہاں جو ہے دلدل سی بن گئی۔ تو ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی مدد جو شامل تھی کہ اس موقع پر یہ چیزیں بھی کس طریقے سے تمہارے لیے معاون تھی، تو اللہ وہ ساری باتیں بتا رہا ہے اور فرمایا اور وہ وقت جب کہ تمہارا رب فرشتوں کو اشارہ کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو، میں ابھی ان کافروں کے دلوں میں روک ڈالے دیتا ہوں، بس تم ان کی گردنوں پر ضرب اور جوڑ پر چوٹ لگاؤ۔ یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ اس کے رسول کا مقابلہ کیا، اور جو اللہ اس کے رسول کا مقابلہ کرے اللہ اس کے لیے نہایت سخت گیر ہے۔ یہ ہے تم لوگوں کی سزا، اب اس کا مزہ چکھو اور تمہیں معلوم ہو کہ حق کا انکار کرنے والوں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ تو یہ جو باتیں اللہ تعالیٰ ساری سنا رہے ہیں یہاں پر، یعنی غزوہ بدر کے ایک ایک واقعے کو یاد دلایا جا رہا ہے۔ اب یہ تو ہم یہاں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، جن کے ساتھ بات ہو رہی تھی اس وقت میں یعنی صحابہ کرام جو اس مارکے سے گزرے ہوں گے اور جب وہ منظر ان کے سامنے ہوگا، کب کب کیا کیا ہو رہا تھا اور کب کب اللہ کی مدد تھی، یعنی اس کو وہ محسوس کر رہے تھے، یعنی انہوں نے وہ اس مرحلے سے گزرے تھے، ان کے سامنے یہ منظر موجود تھا، وہ دیکھ رہے تھے کہ ہاں اللہ کی مدد کیسے کیسے آ رہی تھی، تو وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ مارکا تو اللہ کی مدد سے ہی جیتا گیا ہے، اس میں اصل تو اللہ کی مدد تھی۔ اہل ایمان کا معاملہ اپنی جگہ، لیکن اللہ کی مدد کے بغیر یہ مارکا سر نہیں ہو سکتا تھا، تو یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ انہیں احساس یاد دلا رہا ہے کہ یاد رکھو اللہ کی نعمت کو، اللہ کی رحمت کو۔ پھر آگے فرمایا، اب آگے اصول کی بات بتائی، آداب جہاد کی، کیا کہا؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم ایک لشکر کی صورت میں کفار سے دوچار ہو تو ان کے مقابلے میں پیٹھ نہ پھیرو۔ جس نے ایسے موقع پر پیٹھ پھیری الا یہ کہ جنگی چال کے طور پر ایسا کرے یا کسی دوسری فوج سے جا ملنے کے لیے، بھگدڑ نہیں، فرار نہیں، حکمت عملی کے تحت پسپائی ہو سکتی ہے، یعنی جیسے فوجیں حکمت عملی کے تحت کبھی پسپائی کبھی آگے بڑھنا اپنے جنگی اقدامات کے طور پر، تو یہ اس کی گنجائش ہے، لیکن اگر کسی نے بھگدڑ مچائی تو وہ اللہ کے غضب میں گر جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ بہت بری جائے باز گشت ہے، یعنی جان کے خوف سے میدان قتال سے بھاگنا یہ بہت بڑا جرم ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ پھر آگے کہتے ہیں
پس حقیقت یہ ہے فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، بس حقیقت یہ ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا، اور اے نبی تو نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا۔ جب جنگ کا مرحلہ شروع ہوا تو اللہ کے رسول نے جب یہ صفیں بنا دی تھی تو کہا تھا بھی جنگ شروع اس وقت تک نہیں کرنی ہے جب تک کہ میں اس کا حکم نہ دوں۔ تو آپ نے جب آغاز کیا ہے تو آپ نے اس طرح سے کہ آپ نے اپنی مٹھی میں ریت بھر کر اور شاہت الوجوہ کہہ کر جو ہے کافروں کی طرف پھینکی ہے، اور پھر اس کے بعد ساتھ ہی ایک بار کی مسلمان حملہ آور ہوئے۔ تو اس کے بارے میں یہ بات ہے کہ یہ ہر ایک کی آنکھوں تک پہنچی ہے۔ تو یہ جو قوت ہے تو اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ ہاتھ رسول کا ضرب اللہ کی، تو نے نہیں پھینکا ہم نے پھینکا ولکن اللہ رما۔ تو یہ بات نہیں کہ وہ الہ بن گئے، یا جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم نے قتل نہیں کیا اللہ نے قتل کیا اللہ بن گئے تم، نہیں، بلکہ بات یہ ہے ہاتھ ہے اللہ کا بندے مومن کا ہاتھ ہے اللہ کا بندے مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفری کار کشا و کار ساتھ، اللہ کی طاقت سے، اللہ کی نصرت سے، یہ اللہ کی دیوی مدد ہے۔ تو گویا یہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم نہیں ہو بلکہ اللہ تمہارے ساتھ ہو، اللہ کی مدد ہے۔ تو اسی لیے کیا کہا، ایسی حدیث موجود ہے، آپ سنی وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، اس میں فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مومن کی فراست سے ڈرو، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، یعنی یہ اللہ کی مدد ہوتی ہے، شامل حال ہوتی ہے، تو اس کے نتیجے میں پھر وہ کام اس طرح ہوتا ہے، یعنی اس کی تدبیر، اس تجویز، سب چیزیں۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تمہارا کام تو تھا لیکن مدد اللہ کی تھی، نصرت اللہ کی تھی، تو اس اعتبار سے سمجھایا جا رہا ہے۔ تو فرمایا اور مومنوں کے ہاتھ جو اس کام میں استعمال کیے گئے تو یہ اس لیے تھا کہ اللہ مومنوں کو ایک بہترین آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزار دے۔ یقیناً اللہ سننے اور جاننے والا ہے، یہ بات اپنی جگہ، یہ تو کہا جا رہا ہے نا کہ مدد اللہ کی، لیکن کب؟ جب میدان میں آئے تب نا، گھر بیٹھ کے تو مدد نہیں آتی ہے۔ تو اصل تو ان کا جو اصل کارنامہ ہے کہ اس اتنے بڑے دشمن کے سامنے جا کے کھڑے ہونا، جب جا کے کھڑے ہوئے تو اللہ نے ان کی مدد کی، اور جو گھر بیٹھ کے دعا کرتے رہے، اب میدان عمل میں نہ نکلے اور بس ویسے کیڑے پڑنے کی دعائیں دیتے رہے، ویسے یہ نیست و نابود کرنے کی دعائیں دیتے رہے، تو بات نہیں چلے گی۔ تو جو اقدام جو کر سکتے ہو اتنا تو کرو جو تمہارے بس میں ہے۔ تو وہاں یہ مرحلہ تھا تو یہاں تک گئے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ معاملہ تو تمہارے ساتھ ہے، یعنی اللہ کی مدد، اور کافروں کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اللہ ان کی چالوں کو کمزور کرنے والا ہے۔ ان کافروں سے کہہ دو اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو لو فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، یعنی یہ جو ہے یہ مشرکین کا معاملہ، وہ کہتے ہیں نا جب مت ماری جاتی ہے تو آدمی کا حال یہی ہوتا ہے، سمجھتے تھے ہم ہیں۔ تو جب مکے سے چلے تھے تو ابو جہل کی بات آتی ہے کہ اس نے بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے دعا کی کہ اللہ جو زیادہ رشتوں کو اور صلہ رحمی کو قائم کرنے والا ہے اسے بتا دے، اور جو حق پر ہو، یعنی اسی بات کو سمجھتے تھے اپنے لیے کہ یہ جو ہے ہم تو ساتھ جوڑتے ہیں، یہ انہوں نے آپس میں تفریق پیدا کر دی ہے، تو اس طرح سے یہ کہا کہ جو حق پر ہو اسے بتا دے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی بات یاد دلا رہے ہیں، تم نے کہا تھا اب دیکھو تمہارے سامنے معاملہ آ گیا، اب تمہارے سامنے معاملہ آ گیا کہ اللہ نے فتح ان کو دی ہے، لہٰذا تم چاہتے تھے کہ اللہ فیصلہ چاہتے تھے تو لو فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا، اب باز آ جاؤ، اب باز آ جاؤ، تمہارے ہی لیے بہتر ہے، ورنہ پھر پلٹ کر اسی حماقت کا اعادہ کرو گے تو ہم بھی اسی سزا کا اعادہ کریں گے۔ تم اس حماقت کا یعنی پھر مسلمانوں سے لڑنے آؤ گے تو اللہ بھی یہی سزا دے گا۔ وجہ کیا ہے؟ تمہاری جمعیت، اور کہا تمہاری جمعیت خواہ وہ کتنی ہی زیادہ ہو، یعنی اگلی دفعہ اور زیادہ لائیں گے، تو کہا کتنی زیادہ ہو تمہارے کچھ کام نہ آ سکے گی۔ کیوں؟ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے، اللہ ان اللہ وان اللہ مع المومنین، بھائی جتنا بھی لاؤ، اصل وجہ کیا ہے؟ اللہ کا مقابلہ ساری دنیا مل کے نہیں کر سکتی ہے، تو تم جتنے بھی لے آؤ تمہارا معاملہ یہی رہے گا جو اللہ کی نے سزا دی ہے۔ اس وقت خندق میں آئے تھے نا، سب بھر کے آ گئے تھے جتنا ان کے بس میں تھا، لیکن یعنی بے آبرو ہو کر نکلے، کچھ نہ ملا، کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ آگے فرمایا اہل ایمان سے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو،
اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اور حکم سننے کے بعد اس سے سرتابی نہ کرو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ دیکھیں سننے کی بات ہو رہی تھی نا، کئی دفعہ کہ سمینا واطعنا، اللہ سے معاہدہ بھی یہی ہے، قالوا سمینا، ہم نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم اطاعت کریں گے۔ اور وہ جو سورہ مائدہ کے اندر آیت 6 میں جو بات ہوئی تھی وہاں بھی اس کی بات ہو رہی تھی، اللہ نے تم سے عہد لیا ہے کہ ہم سنیں گے، تو یہ بات ہو رہی ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ سننے کا مطلب ہوتا ہے ماننا، بھائی کہنا سن لیا ہاں سن لیا، جب کہا جائے سن لیا ہاں سن لیا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاں سن لیا، سمجھ لیا، مانیں گے۔ لیکن ایک ہوتا ہے سن کے انسنی کر دینا، سن کے سنا لیکن عمل نہیں کیا، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ گویا سنا ہی نہیں، یار تم نے سنا نہیں، یعنی جب آپ کوئی عمل نہ کرے تو اسی طرح بات ہوتی ہے۔ تو اللہ بھی اسی طرح بات کر رہے ہیں، ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے، یعنی عمل نہیں کرتے، سن کے کان نہیں دھرتے، سن کے بات نہیں مانتے۔ تو یہ کون تھے؟ یہ یہودیوں کا معاملہ ہے، قرآن میں بیان کیا اللہ نے ان کے بارے میں، یہ کہتے ہیں سمینا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم مانیں گے نہیں، نافرمانی کری۔ تو یہ ہم سے بھی کہا جا رہا ہے تم ایسے مت بن جانا۔ یقیناً اللہ کے نزدیک بدترین قسم کے جانور و بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ اگر اللہ کو معلوم ہوتا کہ ان میں کچھ بھی بھلائی ہے تو وہ ضرور انہیں سننے کی توفیق دیتا۔ جو عقل سے کام نہ لے اسے اللہ جانور سے تشبیہ دیتا ہے۔ انسان اور جانور میں فرق یہی تو ہے، انسان کو اللہ نے عقل دی ہے جس کی بنیاد پر وہ حقیقت کو پہچانتا ہے، وہ صرف دیکھ کر نہیں رہ جاتا، عبرت کی نگاہ ہوتی ہے اس کی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ بھلائی کے بغیر اگر ان کو سنواتا تو وہ بے رخی کے ساتھ منہ پھیر جاتے، یعنی جو سننا نہیں چاہتے تھے تو اللہ بھی انہیں سننے کی توفیق نہیں دیتا۔ اس کے بعد فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے۔ ایمان بھی جہاد بھی دونوں چیزیں، اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ یعنی انسان کو ہدایت پر رکھنا، یہ اسی لیے کہا ہے نا دل، جو کہا یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں کے الٹ پلٹ کرنے والے دلوں کو، یہ جو ہے کہا اسی طرح انگلیوں کے درمیان، یہ کہ جب چاہے ہدایت گمراہی دونوں اس کے اختیار میں، تو ہم دعا کیا کرتے ہیں؟ اے دلوں کے الٹ پلٹ کرنے والے ہمارے دلوں کو دین پر قائم کر، ثبت قلوبنا علی دینک، اور اکیلے ہوں گے تو کہیں گے ثبت قلبی علی دینک۔ ایسے اللہم مصرف القلوب اصرف قلوبنا الی طاعتک، یہ دعائیں سکھائیں اللہ کے رسول نے۔ اے دلوں پر تصرف کرنے والے، دل کس کے قبضے میں؟ اللہ کے قبضے میں ہے، جدھر چاہے موڑ دے، یہ اسی کی توفیق ہے نا۔ تو اللہ اسی سے دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں ہمارے تصرف کرنے والے ہمیں اپنی اطاعت پر لگا دے، یہ تصرف کر کے ہمیں اپنی اطاعت پر لگا دے، ہمارے دلوں کو بدل دے۔ تو اس اعتبار سے تو جب آدمی چاہے گا تو اللہ کرے گا، اللہ عطا کرے گا، اور جو نہیں آنا چاہتا تو اللہ اسے چاہتا ہے ٹھیک ہے ادھر ہی جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ اب بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو۔ اس سے مراد کیا ہے؟ وہ اجتماعی فتنے ہیں جو وبائے عام کی طرح ایسی شامت لاتے ہیں جس میں صرف گناہ کرنے والے گرفتار نہیں ہوتے بلکہ وہ لوگ بھی مارے جاتے ہیں جو گناہ کو گوارا کرتے ہیں۔ ابھی جو بات ہوئی تھی نا وَاتَّقُوا فِتْنَةً، اس میں جو سورہ اعراف کے حوالے سے ہم نے پڑھا، سب کے حوالے سے، تو یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ جو برائی آگے بڑھتی ہے وہ اپنے اندر لوگوں کو ملوث کر لیتی ہے، اس کے اندر جو لوگ نہیں چاہتے وہ بھی چلے جاتے ہیں۔ اس کے خلاف مزاحمت ہی کامیابی سے آدمی کو بچاتی ہے۔ جو مزاحمت کرے گا اس کے لیے یہ خطرہ نہیں ہے کہ وہ اس میں مبتلا ہو جائے، اور جو مصالحت کر لے گا یعنی مفاہمت کی بات ہوگی تو پھر کیا مفاہمت مصالحت، یہ پھر کیا ہوگا؟ پھر اس میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہوگا۔ یہ ساری باتیں تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتاتے ہیں کہ بھائی ان چیزوں سے جو اجتماعی مسائل ہیں ان سے اپنے آپ کو الگ مت رکھو۔ یہ جو معاشرے کا بگاڑ ہے، جو سوسائٹی کی خرابی ہے، یہ جو سارا ملک کی مسائل، یہ جو ہے سب پر اس کا اثر ہوتا ہے، لہذا اس معاملے میں اپنا کردار ادا کرو تاکہ اس مشکل سے بچائے جا سکو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابھی یہ ساری اجتماعی معاملات کی بات ہے، اس کے بعد فوراً کیا کہا؟ اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا، یعنی اگر نہیں کرو گے تو ایسا ہوگا۔ یاد کرو وہ وقت جب کہ تم تھوڑے تھے،
زمین میں تم کو بے زور سمجھا جاتا تھا، تم ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں مٹا نہ دیں، پھر اللہ نے تم کو جائے پناہ مہیا کر دی، اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے اور تمہیں اچھا رزق پہنچایا، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں تو کس کے سامنے ہو رہی ہیں؟ اس دور کے لوگوں کے سامنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سنا رہے ہیں یہ بات۔ تو وہاں کیا چیز تھی؟ مکے اور مدینے کا، مکے میں صورتحال پہلے یہی تھی، مکے میں مسلمان تھوڑے تھے، یعنی مشرکین کے مقابلے میں، کفار کے مقابلے کے اندر، اور کمزور بھی تھے، ظلم کا معاملہ تھا، اور یہ تھا کہ یہ ان کو مٹا دینا چاہتے تھے، دعوت کو، اور یہ سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قتل تک کے ارادے کر چکے تھے، سازش کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مدینہ عطا کر دیا۔ مدینہ کیسے ملا؟ ذرا سوچیے، مدینہ ملا کیسے؟ کوئی لڑائی ہوئی تھی؟ کوئی جنگ کر کے جیتا تھا مدینے کو؟ مدینہ جیسے گویا پلیٹ میں سجا کے دے، تشتری میں دے دیا گیا۔ مدینہ کیسے ملا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں جان توڑ کوشش کی ہے۔ آپ طائف گئے ہیں، مکے میں جب نا امید ہوئے کہ لوگ نہیں سنتے، طائف گئے شاید یہ لوگ مان لے، اور وہاں ان لوگوں نے جو سلوک کیا ہے، یعنی ہلا مارے گئے ہیں۔ ایسی صورتحال، ایسی کیفیت سے گزرے آپ وہاں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مرحلہ بدل دیا۔ یعنی یہاں سے اللہ کی مدد کا آغاز اس طرح ہوا کہ آئندہ سال ہی جب آپ واپس آئے ہیں تو اس سال یثرب کے لوگ 6 آدمی ہیں، صرف 6۔ وہ اللہ کے رسول جاتے تھے، جب حج کے لیے قافلے آتے تو آپ ہر قافلے کے پڑاؤ پہ پہنچ کے جا کر آپ دعوت دیتے۔ آپ مسلسل یہ 10 سال سے یہ کام کر رہے تھے۔ اس سال جو یثرب کے لوگ، انہوں نے سنا اور سن کے پہچانا کہ یہ وہی رسول معلوم ہوتے ہیں جن کا ذکر یہودی کیا کرتے تھے، لہذا پہلے ایمان لیا ان سے پہلے۔ یہ ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد اب ظاہر سی بات ہے اور بھی لوگ ایمان لاتے تھے، جا کے اپنے قبیلوں میں بس جاتے۔ ایسا نہیں کہ اس سے پہلے کوئی ایمان نہیں لایا، الگ الگ قبیلوں میں مختلف جگہوں پر مسلمان انفرادی موجود تھے، لیکن یہ جب وہاں سے نکلے ہیں تو یہ گئے، آئندہ سال ڈبل 12 آدمی آئے دوسرے سال، اور آنے کے بعد پھر آپ سے بقیہ آدمیوں نے بھی بیعت کی اور آ کے آپ سے کہا کہ ہمارے ساتھ ایک مبلغ بھیجیے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کو ساتھ بھیج دیا ہے۔ اب وہ چلے گئے اور وہاں جا کر پھر جو کام ہوا ہے، اللہ نے کیسے دل کھولے ان کے۔ تو جب تیسری مرتبہ جب آئے ہیں تو پھر اس وقت جب آدمی آئے تو 72 آدمی 73 آدمی آتے ہیں، تو اس کے ساتھ اب آ کر یہاں پر بیعت عقبہ ثانیہ ہوتی ہے، اور پھر آپ سے کہتے ہیں اب آپ چلیے ہمارے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مدینہ کیسے، کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی معاملہ نہیں، تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ نے تم کو جائے پناہ مہیا کر دی، خالص اس طرح اللہ کی مدد سے یہ عطا ہوا مدینہ۔ اور اگر ہم ذرا سوچیں، غور کریں تو پاکستان کیسے ملا ہے؟ دائیں نہیں، یہ بات اس کے اوپر بھی اسی طرح آتی ہے۔ یعنی یہ جو صورتحال ہے، جہاں بھی کوئی اگر طاقت ہوتی تو پورا بر صغیر ہمارا تھا۔ انگریز نے مسلمانوں سے حکومت چھینی تھی، انگریز نے مسلمانوں سے چھینی تھی، ہونا تو یہ چاہیے تھا مسلمانوں کو واپس دیتا، اس نے تو دینا نہیں تھا۔ مسلمانوں کا دشمن انگریز بھی، مسلمانوں کا دشمن ہندو بھی، یہ صورتحال ہے۔ اور اس کے اندر سے پاکستان کا بن جانا، وہ جو کہتے تھے کہ یہ کہتے تھے بٹ کے رہے گا ہندوستان اور بن کے رہے گا پاکستان، وہ کہتے تھے یہ تو ہماری ماں ہے، یہ کیسے تقسیم ہو سکتی ہے، یہ تو ہوگا ہی نہیں بٹنے دیں گے۔ تو اس صورتحال کے اندر مسلمانوں کی اللہ کی طرف سے یہ جو مدد ہے، یہ کہ پاکستان کا بن جانا بھی ایک معجزہ ہی ہے۔ رمضان المبارک میں یہ اللہ نے عطا کیا تھا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس اعتبار سے گویا کہیے کہ اس وقت کی بات وہاں تو وہ ہو رہی تھی، لیکن قرآن تو رہتی دنیا تک کے لیے تو گویا ہمیں بھی سنایا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں زمین میں تم کو بے زور تھوڑے تھے، اگر اکثریت ہماری ہوتی، اسی یہی وجہ تھی نا کہ اکثریت کا، اور وہ تو اس وقت اس اعتبار سے معاملہ تھا تو اس بنیاد پر ہندوؤں کے غلام بن جائیں گے، وہاں بھی یہی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تھوڑے تھے، زمین میں تم کو بے زور سمجھا جاتا تھا، تم ڈرتے رہتے تھے کئی لوگ تمہیں مٹا نہ دیں، پھر اللہ نے تم کو جائے پناہ مہیا کر دی، اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے اور تمہیں اچھا رزق دیا پہنچایا تاکہ تم شکر گزار بنو۔ تو صحابہ نے کیا کیا؟ مدینے آنے کے بعد کیا کیا؟ مدینہ مل گیا، سارا بائیکاٹ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو مدد کی ہے، جس طرح سروائیو کیا، انہوں نے آگے نکلے، اللہ کی مدد سے ساری بات چلی آگے۔
تو انہوں نے کیا کیا مدینہ آنے کے بعد؟ بھائی اب تو اپنی سلطنت حکومت اپنی ریاست ہو گئی، اب تو آرام کریں، اب تو سب کام دھندے ساری معاملات نہیں، اسلامی سوسائٹی بنائی ہے۔ کیا کام ہوا ہے مدینے آنے کے بعد؟ سب سے پہلے کیا ہوا ہے؟ وہ معاشرہ بنا ہے، وہ سوسائٹی بنی ہے کہ جہاں اسلامی اصولوں کے مطابق وہ معاشرہ، وہ ریاست پوری قائم ہو گئی ہے۔ دوسری طرف وہ کشمکش ہے دنیا کے ساتھ کشمکش ہے، یہ نہیں کہ بس ٹھیک ہے اب گھر بیٹھو، چلو وہ تو اس وقت جو ہے جینے نہیں دے رہے تھے عرب مکے والے، اب مکہ فتح ہو گیا، اب تو آرام سے بیٹھو، مکہ فتح ہو گیا نا، چلیے مکے کے بعد پورے عرب میں اسلام حکمران ہو گیا، اب جب پورے عرب میں اسلام حکمران ہو گیا اب تو آرام کی بات ہونی چاہیے، لیکن صحابہ پھر کیا کر رہے ہیں؟ پھر عرب سے باہر جا رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا تھا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فتنہ ختم کرنا ہے، اللہ کے دین کی، اللہ کی دعوت لے کر، اس کا پیغام لے کر دنیا میں جانا تو ظلم کے نظام ہے۔ تو یہ کیوں گئے روم، کیوں گئے ایران؟ بھائی کیا چیز تھی، کیا چاہتے تھے؟ اگر کچھ اپنے لیے چاہتے تھے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز، ان کے زمانے میں سب ہو رہا ہے نا یہ، تو آپ دیکھیے کیا صورتحال ہے۔ تو کچھ مطلوب نہیں سوائے اس کے پیغام۔ تو یہ جو صورتحال ہے کہ انہوں نے اب اس کو مرکز بنا کر، اس مدینے کو مرکز بنا کر، پھر اس عرب کو مرکز بنا کر دنیا کے اندر اللہ کا پیغام پہنچایا۔ اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس جگہ کو بھی مسلمان اسلام کا گہوارہ نہ بنا سکے، وہ اسلامی سوسائٹی بھی نہ بنا سکے جو اسلام کی مطلوب تھی، بلکہ ہر آنے والا دن ہمیں اسلام سے دور کرتا گیا۔ ہر آنے والا دن جو صورتحال ہماری اس وقت ہے، جو ہماری سوسائٹی آج سے 75 سال پہلے جو جتنا اسلام ہمارے معاشرے کے اندر تھا، جو تہذیب اور تمدن جو معاملات تھے، کیا آپ اسی طرح کے ہیں؟ آپ سوچ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں جو صورتحال ہے۔ تو یہ معاملہ جو ہے، تو شکر گزاری کیا ہوتی ہے، قدردانی کیا ہوتی ہے؟ جس مقصد کے لیے تمہیں اللہ نے یہ ملک دیا، اس مقصد کے تحت اس کو استعمال کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب اختیار دیا تو اب اس سے کام لے کر اللہ کے دین کو قائم کرنا، اس کو لے کے دنیا تک جانا، یہ ذمہ داری تھی جو صحابہ نے کیا۔ تو ہمارے حالات بھی ویسے ہی تھے، ہمیں بھی کرنا تھا، کیا نہیں کیا تو پکڑے ہوئے ہیں، واپس پلٹیں گے تو مسئلہ حل ہوگا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں، آگے کیا کہتے ہیں؟ یہ پوری آیات بالکل ایک ایسا منظر رکھتی ہیں۔ فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، اپنی امانتوں میں غداری کے مرتکب نہ ہو۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ امانت ہے نا، یہ ملک بھی امانت تھا، یہ امانت ہے، یہ جو تمہیں ملی تھی، یہ اقتدار، یہ اختیار، لکھا تو ہم نے یہی ہے۔ جب لکھتے ہیں اس میں کہتے ہیں اقتدار اللہ کو حاصل ہے، یہ اختیار ہمارے پاس، مسلمانوں کے پاس، باشندگان پاکستان میں امانت ہے، یہی کہتے ہیں، یہی لکھا، اسے اس کے تحت استعمال کریں گے، لیکن کر کچھ اور رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے خیانت کے مرتکب نہ ہو۔ کرنا کیا تھا؟ یہ تمہیں کس لیے دی تھی؟ اور پھر کیا کہا؟ جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد حقیقت میں سامان آزمائش ہے۔ بس اسی دنیا پرستی نے ہمیں دین سے دور کیا، خصوصیت سے ہماری قیادت جن کے ہاتھوں میں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ غداری کے مرتکب نہ ہو، جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد حقیقت میں سامان آزمائش ہیں، اور اللہ کے پاس اجر دینے کے لیے بہت کچھ ہے۔ تو اگر تم صحیح راستے پہ آئے تو تمہیں کامیابی اجر ملے، جیسے صحابہ کو ملا، اللہ نے انہیں وہ سربلندی دی، اللہ نے وہ دنیا میں انہیں مقام دیا۔ آخرت تو اپنی جگہ پر ہے، کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں انہی کا کام ہے جو آج تک امت کے کام آ رہا ہے۔ آگے فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم تقوی کی روش اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے لیے کسوٹی بہان پہنچا دے گا، اور تمہاری برائیوں کو تم سے دور کرے گا، اور تمہارے قصور معاف کرے گا۔ اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ اس میں بھی ایک بات جو کہا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، یہ ان تتقوا اللہ کے تحت بہت سی باتیں آئیں گی۔ تقوی اختیار کرو گے تو اللہ کی مدد، نصرت، ساری چیزیں، اور دنیاوی اعتبار سے بہت سے معاملے۔ تو یہاں پر کیا کہا؟ یجعل لکم فرقانا۔ فرقان کیا ہے؟ فرقان اس کہتے ہیں یعنی کسوٹی کو۔ کسوٹی کیا چیز ہے؟ جو کھرے اور کھوٹے کے درمیان امتیاز کرتی ہے۔ یہ جو سنار ہے، کسوٹی اس پہ کس کے دیکھتا ہے نا کیا کہ کھرا ہے کھوٹا۔ تو یہ قرآن جو ہے، اس کو اللہ تعالیٰ یہ کیا فرمایا کہ جب تقوی اختیار کرو گے،
قرآن کو بھی کسوٹی کہا ہے، یہ بھی اس پر پرکھ کے دیکھو گے تو تقوی کے نتیجے میں اللہ تمہارے اندر وہ قوت تمیز پیدا کر دے گا، وہ صلاحیت تمہیں عطا کر دے گا جس سے قدم قدم پر تمہیں یہ پتا چلے گا صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، کون سی روش درست ہے اور کون سی روش غلط ہے، کون سا معاملہ جو ہے یہ صحیح ہے اللہ کے پسندیدہ، کون سا جو ہے شیطان کے راستہ ہے، کون سا جو ہے رحمان کا راستہ ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ معاملہ اللہ نے تقوی کے ساتھ رکھا ہے۔ تو یہ جو آج ہم کہتے ہیں نا کیا کریں سمجھ نہیں آتا، یہ کچھ کہتے ہیں وہ کچھ کہتے ہیں، فلاں کچھ کہتا ہے فلاں کچھ کہتا ہے، یعنی دیکھو مولویوں کا بھی حال بڑا ہے، وہ یہ اور اتنے سارے فرقے اور سارے مسئلے، ہم مسلمان کہاں جائے؟ آدمی کہتا ہوا نظر آتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ جہاں ہے وہیں رہ کے سوچتا ہے۔ اگر اللہ کے ساتھ تعلق قائم کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ وابستہ ہو جائے، بنیادی تبدیلی اپنے اندر لائے۔ تقویٰ کیا ہے؟ بنیادی تبدیلی اپنے اندر لائے۔ اللہ کے احکامات ہم سب کو معلوم ہے، دیکھیے بنیادی چیزوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، حرام سے بچنے میں کیا اختلاف ہے؟ کون سا مولوی ہے، کون سا طبقہ ہے، کون سا مسئلہ کے جو کہتا ہے حرام کھاؤ؟ کوئی نہیں کہتا، تو کیوں نہیں بچتے بھائی اس سے؟ کس نے منع کیا؟ ظلم مت کرو، ظالموں کا ساتھ مت دو، اللہ کے دین کو اپنی ذات اور زمین پہ قائم کرو، کون منع کرتا ہے؟ یہ تقویٰ ہی ہے۔ جب آدمی اس کے لیے تیاری نہیں تو آگے اب لڑا پڑا ہے اس معاملے میں، بھائی کیا کرے؟ یہ یوں کہتا ہے، یہ یوں کہتا ہے، یہ علم غیب پر بات کرتا ہے، یہ حاضر ناظر بات کرتا ہے، یہ فلانے میں بات کرتا ہے۔ او بھائی تقویٰ اختیار کرو، پھر اللہ کہہ رہا ہے ہم تمہارے اندر تمیز پیدا کر دیں گے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ تو اللہ کے سے معاملہ ہے، اللہ تو ہمیں اللہ معاف کر دے۔ یعنی آدمی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کچھ حجت کر سکتا ہے؟ یعنی جو لوگ اس بنیاد پر غلط راستے پر چل رہے ہیں، بھائی یہ سلطانی بھی عیاری ہے، درویشی بھی عیاری، یعنی یہ کہہ کر جو ہے آدمی اپنے آپ کو الگ کر لے، نہیں کر سکتا ہے۔ ان تتقوا اللہ، ادھر آؤ پھر دیکھو۔ تو بنیادی چیزوں میں کہ کون کہتا نماز نہیں پڑھنی ہے، بھائی ٹھیک ہے جو تمہاری طریقہ سمجھ میں آپ پڑھو تو صحیح، تم کام جو ذمہ داری ہے وہ تو پوری کرو، پھر دیکھو کیسے اللہ تمہاری مدد کرتا ہے، کیسے تمہارا دماغ کھولتا ہے، کیسے تمہیں سمجھ اور شعور دیتا ہے۔ تو اللہ کا وعدہ ہے یہ کہ اللہ تمہاری برائی تمہارے لیے کسوٹی بہم پہنچائے گا، تمہاری برائیوں کو تم سے دور کرے گا، تمہارے قصور معاف کر دے گا۔ اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے، اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ کوئی اس کی طرف آئے اور اللہ اسے جو ہے ہدایت نہ دے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آگے فرمایا وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جبکہ منکرین حق تیرے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے کہ تجھے قید کر دیں یا قتل کر ڈالیں یا جلا وطن کر دیں۔ یہ سب مکے میں ہو رہا تھا نا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں ہو رہی تھیں، وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ جب ان کو ہماری آیات سنائی جاتی تھی تو کہتے تھے ہاں سن لیا ہم نے، ہم چاہیں تو ایسی باتیں ہم بھی بنا سکتے ہیں۔ یہ تو وہی پرانی کہانیاں ہیں جو پہلے سے لوگ کہتے چلے آ رہے ہیں۔ اور وہ بات بھی یاد ہے جو انہوں نے کہی تھی کہ اے اللہ اگر یہ واقعی حق ہے تیری طرف سے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لے آ۔ یعنی چڑ کے ضد میں اس طرح کی باتیں کرتے ہی مشرکین مکہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس وقت تو اللہ ان پر عذاب نازل کرنے والا نہ تھا جبکہ تو ان کے درمیان موجود تھا، اور نہ اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ لوگ استغفار کر رہے ہوں اور وہ ان کو عذاب دے دے۔ یعنی جس بستی میں یہ کام جاری ہو، یعنی جہاں کچھ لوگ اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ درگزر کا معاملہ کرے، اللہ مہلت دیتا ہے۔ تو کہا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیکن اب کیوں نہ وہ ان پر عذاب نازل کرے جبکہ وہ مسجد حرام کا راستہ روک رہے ہیں۔ اب تو ان کے جرائم کیا ہے؟ رسول کو نکالا اور پھر وہ گھر جس کے لیے سب کے لیے راستہ کھلا ہے اس کو بند کر دیا لوگوں پر۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو اب عذاب کیوں نہ دے، حالانکہ وہ مسجد کے جائز متولی نہیں ہے۔ اس کے جائز متولی تو صرف اہل تقوی ہی ہو سکتے ہیں، مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ یعنی اب یہ لڑائی تو وہاں تک جائے گی کہ جب بیت اللہ آزاد ہوگا، یعنی یہ مسلمان اسے آزاد کرائیں گے۔ فرمایا ان لوگوں کا حال کیا، ان کی دینداری کیا ہے؟ فرمایا بیت اللہ کے پاس ان لوگوں کی نماز کیا ہوتی ہے؟ یعنی مشرکین مکہ بس سیٹیاں بجاتے اور تالیاں پیٹتے ہیں۔ بس اب لوگ اس عذاب کا مزہ چکھو اپنے اس انکار حق کی پاداش میں جو تم کرتے رہے ہو۔ جن لوگوں نے حق کو ماننے سے انکار کیا ہے وہ اپنے مال
اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے صرف کر رہے ہیں اور ابھی اور خرچ کرتے رہیں گے، مگر آخرکار یہی کوششیں ان کے لیے پچھتانے کا سبب بنیں گی، پھر وہ مغلوب ہوں گے، پھر یہ کافر جہنم کی طرف گھیر لائے جائیں گے، تاکہ اللہ گندگی کو پاکیزگی سے چھانٹ کر الگ کرے اور ہر قسم کی گندگی کو ملا کر اکٹھا کرے، پھر اس پلندے کو جہنم میں جھونک دے۔ یہی لوگ اصلی دیوالیے ہیں۔ اے نبی ان کافروں سے کہو کہ اگر اب بھی باز آ جائیں تو جو کچھ پہلے ہو چکا اس سے درگزر کر لیا جائے گا، لیکن اگر یہ اسی پچھلی روش کا اعادہ کریں گے تو گزشتہ قوموں کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے۔ یہ وہی سورہ بقرہ کی آیت 193 پڑھی تھی نا، وہاں بات ہوئی تھی یہی بات، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ تو اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کو جاری رکھنا جب تک کہ اللہ کا دین اللہ کی زمین پر قائم نہ ہو جائے، یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، یہ کام جاری رہے گا۔ اس اعتبار سے اس کے اللہ کا دین پہنچایا جائے، اللہ کے دین کو آگے بڑھایا جائے، اور جہاں پھر کشمکش کے یعنی رکاوٹیں آئیں تو اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے قتال کے میدان بھی سجیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لیکن ابھی تو معاملہ کیا ہے، ہم کہاں کھڑے، ہم تو اپنی ذات اور اس اپنے پیروں کے نیچے کی زمین پر اللہ کا دین قائم نہ کر سکے، ہم باہر کی کیا بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اگر وہ فتنے سے رک جائیں تو ان کے اعمال کا دیکھنے والا اللہ ہے، اور اگر وہ نہ مانے تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا سرپرست ہے اور بہترین حامی و مددگار ہے۔ اور تمہیں معلوم ہو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے۔ اب ذرا اندازہ کیجئے، آغاز میں سوال ہوا تھا یسألونک عن الانفال، بتایا نا غنیمت کے بارے میں پوچھ رہے تھے، وہاں تو اللہ نے اسے انفال کہہ کے ساری تقریر کی، یعنی ساری باتیں بتائیں۔ اب آخر میں کیا کہا، اب سنو غنیمت کا قاعدہ کیا ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ۔ تو اب اسے مال غنیمت کہا لیکن پہلے حقیقت سمجھا دی، تو کیا کہا 5واں حصہ نکالا جائے گا اور باقی 4 حصے فوج میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ تو یہ بتا دیا 5واں حصہ اللہ، اس کے رسول، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں کے لیے۔ اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر اور اس چیز پر جو فیصلے کے روز یعنی دونوں فوجوں کی مڈبھیڑ کے دن ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھی، تو یہ حصہ بخوشی ادا کرو، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دیکھیے اللہ کا قانون ہے، چیزوں کے بارے میں جو قوانین ہیں اس سے بتائیں۔ جیسے یہ کیا تھا، یہ 5واں حصے کا مطلب ہوتا ہے 20%، یہ 5واں، پھر جب یہ عشر کا 10%، ہمارا کیا 2.5%۔ تو اللہ نے اس طرح سے طریقہ ایک سسٹم بنایا ہے، پورا معاشی سسٹم ہے یہ۔ اس پر جب غور کریں گے ایسا نہیں کہ بس سب کو ایک ہی اس سے ہاتھا، بلکہ الگ الگ کر کے، جہاں مشکل ہے تو صرف 2.5% رکھا ہے، وہاں 20% رکھا ہے۔ یہ جو 5واں حصہ یہ 20% بنتا ہے، تو جو اس طرح سے ملا ہے، جو بغیر کسی اس کے جو ہے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، تو یہ پورا ایک معاشی نظام ہے جو پورا ایک اپنا ایک لاجک رکھتا ہے، طریقہ کار رکھتا ہے، جو اس پر غور کریں تو سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یاد کرو وہ وقت جب کہ تم وادی کے اس جانب تھے اور وہ دوسری جانب پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، پھر اسی دور کی پھر اسی کا اللہ تعالیٰ تبصرہ کر رہے ہیں، اسی کی بتا رہے ہیں غزوہ بدر میں کیا ہو رہا تھا۔ تو فرمایا اور قافلہ تم سے نیچے ساحل کی طرف تھا، اگر کہیں پہلے سے تمہارے ان کے درمیان مقابلے کی قرارداد ہو چکی ہوتی تو تم ضرور اس موقع پر پہلو تہی کر جاتے، لیکن جو کچھ پیش آیا وہ اس لیے تھا کہ جس بات کا فیصلہ اللہ کر چکا تھا اسے ظہور میں لے آئے، تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ ہلاک ہو، اور جسے زندہ رہنا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ زندہ رہے۔ یقیناً اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ بدر کے میدان میں یہی ہوا، واضح ہو گیا حقیقت کیا ہے، حق کیا ہے، اسی لیے یوم الفرقان تھا وہ۔ فرمایا اور یاد کرو وہ وقت جبکہ اے نبی اللہ ان کو تمہارے خواب میں تھوڑا دکھا رہا تھا، اگر وہ کہیں تمہیں ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتا تو ضرور تم لوگ ہمت ہار جاتے اور لڑائی کے معاملے میں جھگڑا شروع کر دیتے، لیکن اللہ ہی نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ یقیناً وہ سینوں کا حال تک جانتا ہے۔ اور یاد کرو جبکہ مقابلے کے وقت اللہ نے تم لوگوں کی نگاہوں میں دشمنوں کو تھوڑا دکھایا اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے پیش کیا، تاکہ جو بات ہونی تھی اسے اللہ ظہور میں لے آئے، اور آخر کار سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع ہوتے ہیں، یعنی اللہ کا جو حکمت ہے اس کے تحت سارا کام انجام پاتا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو،
جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو، توقع ہے کہ تمہیں کامیابی نصیب ہوگی۔ یہ ہے ذکر اللہ، یہ ہے ذکر اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ کہاں؟ میدان قتال میں، میدان قتال میں اللہ کو کیسے یاد کریں گے؟ وہاں تو کوئی اور تو طریقہ نہیں ہے نا، وہاں جس طرح کہ اللہ یاد رہے، اللہ کے لیے لڑنا، اللہ ہی کو یاد کرنا، اللہ سے وابستہ رہنا، یعنی زبان سے بھی، دل سے بھی، عمل سے بھی، یعنی اس طریقے کو، یہی بالکل ایسی بات ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کہاں آتا ہے؟ سورہ جمعہ، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ یہی آیا اسی طرح میدان قتال میں بھی یہی اور بازار کے اندر بھی یہی، دونوں مقام دیکھیے آپ، دونوں اللہ کے راستے میں، اگر اللہ کی ہدایت کے مطابق ہو، اللہ کی ہدایت کے مطابق ہو تو اللہ تعالیٰ وہاں بھی کہتے ہیں اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو جہاں کے جو اصول ہیں ان اصولوں کی پابندی کرنا، اللہ کے بتائے ہوئے راستے میں چلنا، اور بندے اور رب کے تعلق جو زبان ذکر سے جو تر رہتی وہ الگ بات ہے، وہ بھی، اور ساتھ ساتھ کیا ہے، یہ نہیں کہ زبان سے تو کہیں کہ اللہ اور یعنی اس کی بات کریں اور عمل سے شیطان کی بات کریں، تو یہ دونوں چیزیں ہم آہنگ ہوں، دل اور زبان اور عمل سب چیزیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کرو، اور پھر فرمایا مزید کیا کرو، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑو نہیں۔ یہ امت سے بات ہو رہی ہے، امت کی بات ہو رہی ہے یہ، وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں تنازع نہ کرو، فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، اور ورنہ کیا ہوگا، اگر تم جھگڑو گے آپس میں تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، صبر سے کام لو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی کوئی جلد بازی، گھبراہٹ، ہراس، طمع، نامناسب جوش، ایسا ٹھنڈے دل سے جچی تلی قوت فیصلہ کے ساتھ کام کرو۔ خطرات اور مشکلات سامنے ہو تو تمہارے قدموں میں لغزش نہ آئے، اشتعال دلایا جائے تو مشتعل نہ ہو، کوئی غیظ و غضب کا ہیجان تم سے کوئی بے محل حرکت نہ کرا دے، ٹھنڈے دل کے ساتھ، صبر کے ساتھ اپنے ہدف کی طرف پیش قدمی کرو۔ جو مشتعل ہو جاتا ہے وہ پہلے فاؤل پیلے کرتا ہے، یعنی یہ معاملہ جو ہے، یہ کبھی مقابلے جو ہوتے ہیں غصہ دلا کے فاؤل، یعنی تو یہ بات بتا دی اللہ تعالیٰ نے، صبر کیا ہے، یہ مسلمانوں کا معاملہ کیا ہے، یہ غلط، بالکل ایسے منظم منضبط، تو یہ سب اصول اللہ تعالیٰ ہمیں سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں۔ صبر سے یہ ہے صبر جو میدان قتال میں بھی ہوگا، ہر جگہ پر ہوگا، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ان لوگوں کے سلنگ ڈنگ اختیار نہ کرو جو اپنے گھروں سے اتراتے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے تھے، جن کی روش یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے روکتے اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ کی گرفت سے وہ باہر نہیں ہے۔ ذرا خیال کرو اس وقت کا جبکہ شیطان نے ان لوگوں کے کرتوت ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا کر دکھائے تھے، یعنی مشرکین مکہ جب چلے تھے ان کی بات ہو رہی ہے، اور ان سے کہا تھا آج کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا اور یہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، مگر جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو وہ الٹے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا میرا تمہارا ساتھ نہیں ہے، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم لوگ نہیں دیکھتے، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے اور اللہ بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ جبکہ منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں کو روگ لگا ہوا ہے کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو تو ان کے دین نے خبط میں مبتلا کر دیا ہے، حالانکہ اگر کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو یقیناً اللہ بڑا زبردست اور دانا ہے۔ یعنی جب بدر کے میدان میں جا رہے تھے تو اس وقت یہ منافق موت کے منہ میں جا رہے ہیں، لوگ کیا ان سے ٹکرانے جا رہے ہیں، اور ایسا ہی معاملہ اس وقت ہوا تھا جب اللہ کے رسول جب عمرے کے لیے گئے تھے، 1500 افراد کے ساتھ پہنچے، وہاں پر 1400 کے ساتھ جو ہے جا کر جہاں پھر مکے پہنچ گیا اور پھر صلح ہوئی، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ منافقین کا تو یہ حال ہے، حالانکہ اگر کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو یقیناً اللہ بڑا زبردست اور دانا ہے۔ کاش تم اس حالت کو دیکھ سکتے جبکہ فرشتے مقتول کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے، وہ ان کے چہروں اور ان کے کولوں پر ضربے لگاتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے لو اب جلنے کی سزا بھگتو، یہ وہ جزا ہے جس کا سامان تمہارے اپنے ہاتھوں نے پیشگی مہیا کر رکھا تھا، ورنہ اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں تھا۔
یہ معاملہ ان کے ساتھ اسی طرح پیش آیا جس طرح آل فرعون اور ان سے پہلے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ پیش آتا رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا۔ اللہ قوت رکھنے والا اور سخت سزا دینے والا ہے، اللہ قوت رکھتا ہے اور سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ اللہ کی اس سنت کے مطابق ہوا کہ وہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدل دیتی۔ عام طور پر اس آیت کو ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں یعنی اپنے حالات بدلنے کے لیے اپنے معاملات کو تبدیل کرو، یعنی اب مغلوبیت سے غلبے کی طرف جانا۔ یہاں جو استعمال ہو رہا ہے دوسرا ہو رہا ہے، یعنی اچھے حالات سے برے حالات میں۔ یہ جو مشرکین مکہ کو اللہ نے جو مقام دے رکھا تھا اور جو پورے عرب میں ان کی حیثیت تھی اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں سب کچھ ملا ہوا تھا، لیکن انہوں نے اللہ کے رسول کی، اللہ کے دین کی مخالفت کر کے، ظلم کر کے، زیادتیاں کر کے اپنے آپ کو اس مقام پر پہنچایا کہ بدر کے میدان میں ذلیل کیے گئے۔ یہ ان کا اپنا معاملہ تھا نا، اور پھر کیا ہوا؟ معاملہ ختم ہو گیا ان کا اس اعتبار سے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو کچھ ہوتا ہے، جیسے اللہ نے ہمیں عروج دیا تھا مسلمانوں کو، عروج، یہ عروج کیسے زوال میں تبدیل ہو گیا؟ جب ہم بدل گئے تو یہ حالات بھی بدل گئے۔ یعنی مسلمانوں کو جو عروج ملا تھا، عروج سے زوال کی طرف آئے ہیں، پھر عروج کی طرف جانے کی بات ہے تو اب پھر ہمیں بدلنا ہوگا اپنے آپ کو۔ تو یہی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، فرمایا اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ آل فرعون اور ان سے پہلے کی قوموں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا وہ اسی ضابطے کے مطابق تھا۔ اللہ نے انہیں سب کچھ دیا، جب انہوں نے رسولوں کی مخالفت کی تو عذاب آئے۔ فرمایا انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا، تب ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں ہلاک کیا۔ یقیناً اللہ کے نزدیک آل فرعون کو غرق کر دیا، وہ سب ظالم لوگ تھے۔ یقیناً اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والی مخلوق میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا، پھر کسی طرح وہ اسے قبول کرنے کو تیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ، خصوصاً ان میں سے وہ لوگ جن کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا، پھر وہ حق موقع پر اس کو توڑتے ہیں اور ذرا اللہ کا خوف نہیں کرتے، بس اگر یہ لوگ تمہیں لڑائی میں مل جائیں تو ان کی ایسی خبر لو کہ ان کے بعد دوسرے جو لوگ ایسی روش اختیار کرنے والے ہوں ان کے حواس باختہ ہو جائیں۔ یہ کون ہے؟ یہودی ہیں، انہوں نے معاہدہ کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ یہ مدافعت کریں گے، یہ الٹا دشمن کا ساتھ دینے لگے۔ فرمایا توقع ہے کہ بدعہدوں کے اس انجام سے وہ سبق لیں گے، اور اگر تمہیں کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو اس کے معاہدے کو علانیہ اس کے آگے پھینک دو، یقیناً اللہ خائنوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی اگر تم نے معاہدہ کیا ہے تو تم کبھی معاہدہ مت توڑنا، یہ امانت ہے۔ معاہدہ کیا ہے؟ امانت ہے۔ ہاں کسی سے تمہیں اندیشہ بھئی یہ معاہدہ توڑ رہا ہے تو علل اعلان کہہ دو کہ معاہدہ ختم، تم نے خیانت کی ہے تو یہ توڑ کے پھر اس کے خلاف اقدام کرو۔ یہ جو معاہدہ بھی کرتے ہیں اور پیچھے سے وار بھی کرتے ہیں، یہ مسلمانوں کی کا کام نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے بتا دیا گیا۔ تو یہودیوں نے ہر دور کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدے کیے، معاہدے کرنے کے بعد جو ہے غداریاں کی، اور اس موقع پر بھی اور ہر موقع پر، اور قرآن یہ سب باتیں ہمیں بتاتا ہے اور ہم سے کہتا ہے کہ بہرحال تمہیں عدل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے اور ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة فی الدین والدنیا والآخرہ والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اذل الشرک والمشرکین، اللہم دمر اعداء الدین۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم، اللہم اخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ رب یسر ولا تعسر، رب اتمم بالخیر۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضرات گرامی، کل درس قرآن ہے پہلا، انشاءاللہ تعالی کل افطار کے ساتھ ہی عصر کی نماز کے ساتھ